بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے گلاب لمحوں کی زد میں اور اس کی رائٹر ہے فرحانہ ناز ملک۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ کہنے کو تو چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، مگر یہ چھوٹی سی دعوت بھی اس کے ہاتھ پاؤں پھیلانے کے لیے کافی تھی اور توقع کے عین مطابق کسی گرینڈ پارٹی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ سب سے پہلے سمیلہ آپی کی فیشن کا منہ بولتا اشتہار ٹائپ سہیلیاں آئیں، پھر حسنہ کی سہیلیاں کیٹ واک کرتی محفل کی رونق میں اضافے کا سبب بنی۔ لگے ہاتھوں عالیہ بیگم نے بھی اپنے دو چار واقف کاروں کو بلوا لیا، جن کی دعوت کافی دنوں سے ان کے ذمہ ڈیو تھی اور پتہ نہیں کیسے اس بار انہیں ٹالتی جا رہی تھی۔ روفہ سوچ رہی تھی شاید عالیہ بیگم کی طبیعت میں کچھ گرانی ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں سے دعوت ٹالنے کا بہانہ متواتر کیے جا رہی ہیں، ورنہ مل بیٹھنے کے مواقع تلاش کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مگر آج روفہ کا خیال غلط ثابت ہو ہی گیا، چونکہ دعوت تو ویسے ہی پارٹی کی شکل اختیار کر گئی تھی، سو عالیہ بیگم نے بھی ہائی سوسائٹی کی پروردہ واقف کار بیگمات کو انوائٹ کر ڈالا، جو شاید ان کے بلاوے کی ہی منتظر تھی۔ پلک جھپکتے میں تشریف لے آئیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی یہی سوچ سوچ کر اپنا ذہن تھکائے جا رہی تھی کہ ٹائم کی کمی کا رونا رونے والی اس کی کزنز اور پھپھو کو ہر تیسرے روز اپنے کئی گھنٹے ایسی دعوتوں پر سرو کر کے کیا مل جاتا ہے۔ سمیلہ اور حسنہ کالج اور یونیورسٹی میں روزانہ سہیلیوں سے مل لیتی تھی۔ عالیہ بیگم کی ملاقات بھی اپنی ہم خیال خواتین سے کسی نہ کسی گیدرنگ میں ہو ہی جاتی تھی، پھر ایسی دعوتوں کا کیا مقصد؟ شاید یہ بھی بڑے لوگوں کی ایک ادا ہے۔ سر جھٹک کر اس نے سوچا اور کچن میں گندے برتنوں کے بھرتے انبار کو دیکھ کر ہولنے لگی کہ جنہیں دھونا اور خشک کرنا اس کی ذمہ داری کا ایک حصہ تھا، چاہے رات کتنی ہی ہو جاتی۔ روفہ کو کچن سمیٹ کر ہی بستر پر جانے کی اجازت ملتی تھی۔ ایک جھوٹا برتن بھی سنک میں رہ جاتا تو گویا اس کے لیے عذاب عالیہ بیگم بن جاتا، سو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ ہر ممکن طور پر تھکاوٹ اور نیند کو جھٹک کر کام ختم کرتی تھی۔ ملک عبدالواحد بے شک بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن وہ جو ہوتی ہے نا پرانی روایتوں، ریتوں اور قدروں کی چھاپ، جو بعض اوقات اتنی گہری ہوتی ہے کہ مٹائی نہیں بٹتی، چاہے بندہ کتنی ہی ترقی کر جائے، کتنا ہی ہائی سوسائٹی میں ضم ہو جائے، دیسی پن چھپائے نہیں چھپتا تھا۔ عالیہ بیگم اور ان کی آل اولاد اس کا چلتا پھرتا اشتہار تھی، بدیسی ریپر میں لپٹی دیسی مخلوق۔ کب سے کچن، ڈرائنگ روم اور پھر سمیلہ حسنہ کے بیڈ رومز تک پریڈ کر کے اس کے طلبوں میں جیسے آگ سی بھر گئی تھی۔ ٹانگیں دہائیاں دیتے نہیں تھک رہی تھیں، مگر ان کی دہائیوں پر کان دھرنا اس کے بس میں کہا تھا۔ وہ ہر قسم کی جلن، درد، بیزاری اور تھکاوٹ سے نظریں چرائے پھر کی بنی کچن میں سے ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم سے اپنی کزنز کے بیڈ روم تک دورے لگاتی پھر رہی تھی۔ کہنے کو تو عالیہ بیگم اپر کلاس کی اعلیٰ سوچ کی حامل خاتون تھی، لیکن ان اعلیٰ خیالات کی مالک خاتون سے یہ بات کسی نے نہیں کہی تھی کہ گھر میں نوکروں کی بہتات ہونا بھی اعلیٰ طبقے کی خصوصیات میں سے ایک ہے، لیکن وہ شاید اس خاصیت میں نمبر بنانا نہیں چاہتی تھی، تبھی تو روفہ ملک کی صورت میں ایک نوکرانی پر اکتفا کیے ہوئے تھی، اس حقیقت کو ڈسٹ بن میں ڈالے کہ وہ معصوم ان کا اپنا خون ہے، ان کے سگے بھائی کی اکلوتی نشانی۔ ویسے تو سکینہ گھر کی جاڑ پونچھ اور برتن وغیرہ دھونے صبح کے ٹائم ڈیوٹی نبھانے حاضر ہو جاتی تھی، لیکن وہ بھی روفہ کے ساتھ برتا گیا مالکوں کا اوپرا رویہ دیکھ چکی تھی، سو روفہ کو کسی کیٹیگری میں نہ رکھتے ہوئے وہ اسے بھی اپنے ساتھ لگائے رکھتی اور خود پر ہر دم عالیہ بیگم کی عقابی نگاہوں کی دہشت سجائے وہ چپ چاپ سکینہ کا نخوت بھرا لہجہ سہ جاتی تھی۔ جب گھر کے افراد ہی اسے فارغ پرزے کی سی حیثیت دیتے تھے تو پھر سکینہ کو کیا پڑی تھی اپنے اسے مالکوں جیسا رتبہ دینے کی؟ البتہ گھر کی کل وقتی ملازمہ کم بزرگ فرد بھوا کے اندر کہیں اس کے لیے نرم گوشہ تھا کہ جو موقع محل دیکھ کر اس سے ہمدردی جتانا برا نہیں سمجھتی تھی۔ پتہ نہیں ان لڑکیوں کے ماں باپ کس بے فکری مٹی کے بنے ہوتے ہیں۔ رات کے 11 بج رہے ہیں اور یہ ماں باپ کی خفقی ڈانٹ پھٹکار سے بے نیاز جہاں ہی دھرنا مارے بیٹھی ہیں۔ ماں باپ کچھ کہتے نہیں ہوں گے تبھی تو اتنے آرام سے بیٹھی ہیں۔ کچن کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر گھٹنوں میں منہ دیے وہ آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں سوچے جا رہی تھی۔ دونوں بہنوں کی فرینڈز اب لاؤنج میں ادھم مچائے ہوئے تھی۔ اچھی خاصی بھاری اور مرغن ٹائپ کی دعوت اڑانے کے بعد اب کافی کا دور چل رہا تھا، جبکہ عالیہ بیگم کی ہمجولیاں چند لمحوں پہلے خدا خدا کر کے رختے سفر باندھ گئی تھیں۔ روفہ برتن لے جاؤ، زوردار پکار پڑنے پر وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی، دوڑ کر لاؤنج میں پہنچی۔ لڑکیاں گھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ یار بڑے خوش قسمت ہو تم لوگ، مفت کی نوکرانی ہاتھ لگی جو جی جان سے کام تمہارے کرتی ہے، ورنہ تو نوکروں کے سر پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہمارا احسان ہی ہے کہ ہم نے اسے ٹھکانہ تو دے رکھا ہے، نہیں تو جس ٹائپ کی عورت کی یہ بیٹی ہے ایسے میں گنجائش ہی نہیں رہتی تھی اس کو اپنے پاس رکھنے کی۔ حسنہ کا انداز و لہجہ زہر خند ہو گیا،
وہ سپاٹ چہرہ لیے یہاں وہاں رکھے کپ اکٹھے کرتی رہی۔ اس کی ماں کس کماش کی تھی، یہ بات اتنی مرتبہ اس گھر میں دہرائی جاتی تھی کہ اب تو اسے ازبر ہو چکی تھی۔ بیچاری۔ سب سہیلیوں نے جی بھر کر تعصب کا اظہار کیا۔ اب اتنی بھی بیچاری نہیں ہے، کہا تو ہے تم سے، بدکردار ماں کی بیٹی ہے۔ خاندان کا کوئی فرد اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے رضامند نہیں۔ ہمارے پاؤں دھو دھو کر پیے کہ ہم نے اسے چھت فراہم کی، تحفظ دیا، بدلے میں یہ ہمارے 2-4 کام کر دیتی ہے تو کون سا احسان کرتی ہے، فرض بنتا ہے اس کا۔ سمیلہ نے تپ کر جواب دیا۔ پھر تو تم لوگ جنتی ہوئے، ایک نے شریر لہجہ اپنا ہے، ایسے ویسے۔ حسنہ نے گردن اکڑائی۔ پیدائشی جنتی کہو پھر بھی یار، مجھے تمہاری کزن پر ترس آتا ہے، کیسا مرجھایا ہوا سا چہرہ ہے اس کا، جیسے خزاں آ کر جانے کا راستہ بھول گئی ہو، ہے نا؟ او میم، سمیلہ نے آنکھیں نکالی۔ اس کی شکل پہ مت جاؤ، پیدائشی مسکین ہے، بلکہ موروثی اسے ملی ہے یہ مسکینیت، اور تمہارا اتنا ہی دل کر رہا ہے تو گھر لے جاؤ اسے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ حسنہ کی آفر پر دوست نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ نہ بابا، معاف کرو۔ چند لمحوں کے بعد ساری کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ پہلے اسے سیٹ کر لو، پھر باقی کے کام کرنا۔ جمائی روکتے ہوئے سمیلہ نے لاؤنج کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سست روی سے ایک ایک چیز ٹھکانے لگانے لگی۔ رات کافی ہو چکی تھی، متواتر کام کرنے کی وجہ سے سردی کا احساس مٹ گیا تھا۔ 12 بجے وہ کچن کے سنک میں برتنوں کے ساتھ نبرد آزما تھی، جبکہ کھٹکے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ برتن دھل جائیں تو میرے کمرے میں آ جانا، سال لگا دیتی ہوئے ایک کام میں۔ عالیہ بیگم حکم صادر کر کے واپس ہو لی۔ آپ نہ بھی کہتی تو بھی میں آپ کے کمرے میں کوئی اور کام ہے پوچھنے ضرور آتی۔ بصورت دیگر میری خیریت مشکوک ہو جاتی۔ ٹھنڈی ٹھار سانس بھر کر اس نے سرت سے برتن دھوئے اور پھر خشک کر کے رکھ بھی دیے۔ آنکھیں تھیں کہ فریادی بنی ہوئی تھی، ذہن بار بار دھند کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ وہ دونوں کو نظر انداز کیے دبے پاؤں دستک دے کر عالیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملک عبدالواحد کسی فائل میں سر دیے راکنگ چیئر پہ بیٹھے تھے۔ آؤ آؤ روفا بیٹا، کوئی کام تھا کیا؟ وہ اس سے کم ہی مخاطب ہوتے تھے، مگر جب بھی ہوتے لہجہ شیریں ہی ہوتا۔ میں نے بلایا ہے، تھوڑی دیر میری ٹانگیں دبا دے، صبح سے یہاں وہاں چل چل کے اکڑ گئی ہیں۔ عالیہ بیگم نے چہرے پر غضب کے دردناک تاثرات طاری کر لیے تھے۔ روفا خاموشی سے ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ صبح سے چل چل کے والی بات روفا سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ شاید بار بار آئینے کے سامنے چل کے آنا پڑتا ہو، ورنہ تو ان کا ٹائم صوفے پر بیٹھے بیٹھے گزرا تھا۔ زور سے دباؤ، جان نہیں ہے کیا ہاتھوں میں؟ یوں دبا رہی ہے گویا کھجلی کر رہی ہو، مکے مارو پنڈلیوں پر۔ وہ عالیہ بیگم کی شاندار ایکٹنگ پر داد دیے جا رہی تھی۔ دل ہی دل میں جب انہوں نے چنگھار کر کہا، روفا پوری قوت سے ان کی پنڈلیوں پر مکے مارنے لگی۔ اللہ! چند سیکنڈ برداشت کرنے کے بعد عالیہ بیگم نے اس کو ٹانگ دے ماری۔ وہ اس افتاد کے لیے کہاں تیار تھی، پتہ نہیں کس جہاں کی سیر کر رہی تھی کہ دھڑام سے زمین پر آ گری۔ مکے مارنے کا کہا تھا، ہتھوڑے برسانے کا نہیں۔ توبہ! ساری ٹانگوں میں سنسنی دوڑا دی، پتہ نہیں کس بات کا انتقام لے رہی ہے۔ اب کھڑی منہ کا دیکھ رہی ہو، جاؤ نکلو مڑو اپنی یہ لٹکتی بوتھی لے کر منحوس کہیں کی۔ حسب توقع ان کے منہ سے پھلجھڑیاں پھوٹنا شروع ہو گئیں۔ وہ سر جھکائے ان کے بیڈ روم سے نکل آئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ سویٹر کے بازو ہاتھوں تک لمبے کرتی اپنے کمرے میں آئی۔ گھر میں ایک بڑا سا سٹور ہونے کے باوجود بھی اس کمرے میں دنیا جہاں کا کاٹ کباڑ پڑا تھا، جس میں جگہ بچا کے اس کا چھوٹا سا پلنگ رکھ دیا گیا۔ شعور سنبھالتے ہی اس نے اس کمرے میں پھینک دیا گیا تھا جہاں ہوا بھی آنے سے خوف کھاتی تھی۔ چھت پر پنکھے کے نام پر ایک چھوٹی سی پنکھی لٹک رہی تھی کہ جو گرمیوں میں اس کے ضبط کا امتحان لیتی تھی۔ تو یہ دن بھی اختتام کو پہنچا۔ بستر پر گرتے ہی اس نے پنکھی کو مرکز نگاہ بنا کر سوچا، اللہ میاں، اور کتنے دن باقی ہیں ابھی، اور کتنی سانسیں باقی ہیں ابھی؟ وقت ٹھہر سا کیوں گیا ہے، آگے بڑھتا ہی نہیں۔ کب میری مشقت کے دن ختم ہوں گے، کب؟ کاش اللہ میاں تو نے مجھے بھی امی بابا کی طرح اپنے پاس بلوا لیا ہوتا۔ کاش، اے کاش! ہر رات کی طرح اللہ سے دل کی باتیں کرتی، اپنی آتی سانسوں کا شمار کرتی، بالآخر وہ نیند کی وادیوں میں پہنچ ہی گئی۔ صبح کا ٹائم اس کا آدھا خون نچوڑ کے رکھ دیتا تھا۔ ہر طرف روفا روفا کی پکار ہوتی اور اس کی بوکھلاہٹیں ہوتی۔ اس وقت بھی وہ کچن سے ڈائننگ روم اور وہاں سے پھر کچن میں دوڑے لگا رہی تھی۔ میرے لیے آج میٹھا پراٹھا بنانا، یہ سلائس نہیں کھائے جا رہے مجھ سے۔ عالیہ بیگم کے سیکنڈ لاسٹ پیس آن نے آرڈر پہ آواز بلند پہنچایا۔ اللہ میاں ہیلپ، پلیز ہیلپ۔ آملیٹ تلتے ہوئے اس نے سرگوشی سی کی۔ سب کی پسند مختلف ہوتی تھی، اسی حساب سے اس کا ٹائم بھی خرچ ہوتا تھا۔ آملیٹ اور پراٹھا ماموں کے سامنے رکھ کے وہ واپس کچن میں پلٹی اور آن کے لیے پراٹھے کی تیاری کرنے لگی۔ ہاف بوائل ایگ چاہیے، پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں۔ ٹپ ٹاپ سے تیار ہوئی سمیلہ نے عجلت دکھائی، ہری اپ روفا، میرا بریک فاسٹ۔ حسنہ نے بھی کرسی دھکیل کر بیٹھتے ہوئے حلق پھاڑا۔ اس نے چائے کا پانی چڑھانے سے پہلے حسنہ کے سامنے بھی آملیٹ اور پراٹھا رکھا۔ میری باری کب آئے گی؟ بس ابھی لاتی ہوں۔ آن کی دھاڑ نے اس کے اندر برق سی دوڑا دی۔
سب کے من پسند بریک فاسٹ ان تک پہنچاتے پہنچاتے ہمیشہ کی طرح وہ عادی ہو چکی تھی۔ تقریباً سبھی ناشتے میں پراٹھا لازمن لیتے تھے۔ اس کا زیادہ ٹائم تو پراٹھے بنانے میں لگ جاتا تھا، حتیٰ کہ عالیہ بیگم بھی اس لمحے اعلیٰ سوسائٹی کے رجحانات ایک سائڈ پر رکھے جی جان سے ناشتے میں مگن ہو کر 2 پراٹھے تو ضرور اڑا جایا کرتی تھی۔ ارے جلدی لاؤ، مصیبت کہیں کی، قسمت کی سستم ظریفی کہ صبح سویرے اٹھ کر تم جیسی منحوس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، سارا دن خجل خوار گزرتا ہے۔ آ بھی چکو اب، صبح صبح ہی تمہارا دم خم کہیں رخصت ہو جاتا ہے۔ خانزادی پلنگوں پر بیٹھنے کے خواب دیکھتی رہتی ہے ہر وقت۔ پھوپھو ناشتہ۔ سورج سے عالیہ بیگم کا مطلوبہ ناشتہ ان تک پہنچا کر اس نے ان کی چلتی زبان کے آگے بند باندھا تھا۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مشکل چپ ہوئی۔ روفہ گہری سانس کھینچتی واپس کچن کی سمت ہو لی۔ ناشتے کے وقت ڈانٹ پھٹکار کی یہ ڈوز اس کی آدھی بھوک مٹا دیتی تھی۔ ہی سکینہ صرف آ ہی نہیں چکی تھی بلکہ ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی خام خواہ بتیسی نکالنے لگی۔ مجھ سے زیادہ اختیارات کے مالک تو یہ ملازمہ ہے۔ اسے سلائی سراتے دیکھ کر روفہ کی دل گرفت کی قابل دید ہو گئی۔ شاید میں بھی اس سے بھی کم درجہ ہوں، انتہائی حقیر، زمین پر چلنے والے کیڑے سے بھی زیادہ فالتو۔ پتہ نہیں اللہ میاں نے مجھے کیوں پیدا کیا، ایک بے مصرف زندگی گزار رہی ہوں میں۔ روز کا معمول تھی یہ سوچے اور سوچنے والا دماغ بھی۔ سب سے آخر میں اس نے گنے چنے والے بھاگ بھاگ کر کھائے تھے۔ اس کے بعد روٹین کے کام تھے۔ سکینہ کی برقیں تھیں اور وہ تھی۔ ایک لمبا اور کٹھن دن شروع ہو گیا تھا، ہمیشہ کی طرح جو اسے تھکا ڈالتا۔ میں کہتی ہوں شرافت کے ساتھ واش روم میں گھس جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دانیہ نے کئی بار کی دی گئی دھمکی دوبارہ دہرائی۔ وہ تو سبھی مانتے ہیں کہ آپ سے برا کوئی نہیں، اور یہ کیا کہا آپ نے، شرافت کے ساتھ، اور وہ بھی واش روم میں گھس جاؤں؟ بابا کی جانب سے کوئی دفعہ لگانی ہے کیا مجھ پر؟ بلاول نے باقاعدہ منہ میں انگلی دبا کر حیرانی ظاہر کی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، 2 دن ہو چکے ہیں تمہیں نہائے ہوئے، پتہ نہیں اسکول میں سب تمہیں اپنے قریب کیسے پھٹکنے دیتے ہیں۔ وہ برے منہ بنا کر بولی۔ مائی ڈیئر آپی، اسکول والے تو مجھے گلے کا ہار بنائے رکھتے ہیں۔ بلاول نے کالر کھڑے کر لیے۔ گلے کا ہار نہیں، گلے پڑا ہر ڈھول جسے وہ وقت بے وقت بجاتے رہتے ہیں۔ بلاول سے 5 منٹ چھوٹا جڑوا سجاول بولا۔ حد ادب، تم نے کیوں ہماری گفتگو میں انٹری دی؟ بلاول نے رخ روشن اس کی سمت کیا۔ آپ ہی کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ جناب کو نہائے ہوئے 2 دن نہیں بلکہ پورے 5 دن ہو چکے ہیں۔ کیا؟ سجاول کی اطلاع پر دانیہ قریب مرگ ہو گئی۔ جی ہاں، اور اگر انہیں امی کا ڈر نہ ہو تو یہ ساری سردیاں نہ نہائیں۔ یوں غلیظ مینڈک۔ دانیہ کو سخت صدمہ پہنچا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، واش روم میں گھسو، نہیں تو میں بابا سے کہلوا کر تمہارا جیب خرچ بند کروا دیتی ہوں۔ توبہ، تبھی میں کہوں تمہارے آنے سے کمرہ مہک کیوں اٹھتا ہے؟ یہ پیدائشی خوشبو ہے اپی، جو ہم جیسے درویشوں سے آتی رہتی ہے۔ درویشوں سے نہ کہو، جمعداروں بھنگیوں سے۔ خاموش گستاخ، بلاول نے گھرج کر کہا، پھر دانیہ کو گھورتے ہوئے دیکھا تو سر جھکائے واش روم میں گھس گیا۔ پتہ نہیں یہ غلیظ کس پر چلا گیا، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ تو یہ منہ بھی نہ دھوئے۔ سردیوں میں وہ برآمدے میں پڑے اماں کے قدیم مگر قیمتی تخت پر بیٹھ گئی۔ اماں باہر صحن میں رنگین پایوں والی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ شور شرابہ سن کر ان کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں بھون چال مچا رکھا ہے؟ ابھی دانیہ انہیں جواب دیتی کہ بلاول دانت بجاتا کام تال رستا واش روم سے برآمد ہوا۔ اوہ، اس کے منہ سے بے ہنگم آوازیں نکل رہی تھیں۔ دانیہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ جسے گئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ کمبخت سردیاں کبھی بھی نہ آئیں، مجھے تو نگل جاتی ہیں، اس لیے تو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ روزانہ زبردستی نہانا جو پڑتا ہے، سجاول نے فکرہ پورا کیا۔ یہ تم نہا کر آئے ہو؟ دانیہ حسب عادت اس کا ایکس رے کرنے میں جت گئی۔ بال تمہارے ویسے کے ویسے خشک ہیں، نہائے کیسے ہو تم؟ رکے اپی، میں باتھ روم دیکھ کر آؤں، گیلا ہوا ہے یا نہیں؟ کہتے ہی سجاول نے باتھ روم جانے کے میں دیر نہیں لگائی۔ دیواریں اور فرش خشک ترین، ویسے اچھا تو یہی تھا کہ آپ شرافت کو ہی ساتھ روانہ کر دیتی، اور نہیں تو اس کے جسم پر پانی سے مالش ہی کر دیتا۔ کچھ بھیگ تو جاتے محترم۔ سجاول کی بولتی چالو ہو گئی تھی۔ خاموش گستاخ، بلاول کا لرزنا جاری تھا۔ دور ہٹ کے بیٹھو مجھ سے، اتنی گندی بو آ رہی ہے تمہارے پاس سے۔ دانیہ نے دانت پیس کر گود میں گرتے بلاول کو دور پر رکھا۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ بلاول نے جھٹ منہ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر نہ کہیے گا میری وہ چیز لے آؤ، میری یہ چیز لے آؤ، نہیں کہوں گی۔ دانیہ، جائے ملے گی گڑیا۔ سلال اپنے کمرے میں سے باہر آ گیا۔ لیجیے، آگے آپ کے صاف ستھرے بھائی صبح شام نہاتے ہیں، انہی سے کہا کریں بازار سے چاٹ لے آئیں، دہی بڑے لے آئیں، گول گپے لے آئیں، دوستوں کے گھر بھی یہی چھوڑائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ بلاول نے پھولے منہ کو مزید سجا کر سلال کی جانب اشارہ کیا، جو نکھرا نکھرا سا کاملہ بیگم کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ارے واہ، دانیہ نے چمک کر کہا، میرے اتنے بڑے اعلیٰ پوسٹ کے افسر بھائی ریڈیو پر جائیں گے، میں بھوکی پیاسی نہ رہ جاؤں؟ سلال دلچسپی سے چھوٹے بہن بھائیوں کی نوک جوک سننے لگا۔ اس کا مطلب ہے میں بھی CSP آفیسر لگ جاؤں، بلکہ بلاول بھی؟ پھر آپ ہمیں تو نہیں بھیجیں گی ریڈیو پر، اور چٹپٹی چیزوں کے بغیر آپ رہ نہیں سکتی۔ کون لے کر آئے گا آپ کا مال متا؟ پھر ان کے وہ لے آئیں گے نا۔
سجاول، سلال نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ وہ خفت سے سر جھکا کر رہ گیا۔ چائے؟ دانیہ نے کب سلال کو تھمایا۔ تھینک یو میری پیاری گڑیا سی بہنا، وہ شفقت سے مسکرا کر بولا۔ فون کی بیل پر سجاول کو اٹھنا پڑا تھا۔ اماں، عالیہ خالہ کا فون ہے، اس نے دور سے ہانک لگائی۔ آئے ہائے، تو لے آؤ میرے پاس، اتنے دنوں کے بعد فون کیا ہے میری بہن نے، آپ خود کر لیا کریں نا، کون سا آپ کی جیب سے بل جاتا ہے۔ انہیں کارڈلیس تھماتے ہوئے سجاول نے مفت مشورہ دیا۔ اب یقیناً طویل ترین گھریلو ٹاپک پر گفتگو ہونی تھی۔ دانیہ، سجاول اور بلاول ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھ گئے، جبکہ سلال حیدر شاہ کافی دیر تک اپنی اماں کے پاس بیٹھا ان کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ جو عالیہ بیگم سے وہ ہمدردی جتا کر روفہ کی اذیت کے بکھرے ادھیر کر گویا عالیہ بیگم کو تسکین پہنچانے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ کوئی پری تھی؟ کوئی اپسرا تھی؟ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور تھی؟ اس جہاں کی تو لگتی ہی نہیں تھی۔ ملک احتشام علی پل بھر میں اپنا آپ اسے دان کر بیٹھے۔ اتنے مضبوط کریل جوان ہو کر وہ اس نازک اندام مہوش کے آگے ہار گئے تھے، اور کیوں نہ ہارتے، وہ جیتنے کے لیے ہی تو نظر آئی تھی انہیں، اور یہ کیسی بے اختیاری تھی کہ محض اس پریوش کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر انہوں نے ہفتے میں کئی چکر ہارون کے گھر کے لگا ڈالے کہ وہ بھی مشکوک ہو گئے۔ دال میں کچھ کالا پیلا ہے یار، تو روز آنے لگا ہے، یہ میری محبت ہے۔ ہارون کو ٹالنے کے لیے انہوں نے یوں ہی کہا، تمہاری محبت اس ایک ہفتے کے دوران ہی کیوں جوان ہوئی ہے؟ میں تو پچھلے کئی سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں، ایسے عملی مظاہرے پہلے کبھی نظر نہیں آئے۔ ہارون مسلسل انہیں کرید رہے تھے۔ اب وہ کیا بتاتے کہ وہ یہاں پر اپنی آنکھیں سیراب کرنے آئے ہیں، کسی کی دید کی خاطر خود کو سیر کرنے آئے ہیں، اپنی پیاس بجھانے آئے ہیں؟ کیا وجہ ہے آج کل تمہارا رنگ بھی گرگٹ کی طرح بدل جاتا ہے؟ مجھ سے ڈسکس نہیں کرو گے یار؟ احتشام نے زچ ہو کر کہا، صرف تم سے ہی کروں گا، ذرا خود کو تیار کر لوں۔ انہوں نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے اضطراب پر قابو پانا چاہا۔ اب بول بھی چکو، میرے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں۔ وہ پچھلے منگل صبح 9 بجے کے قریب وائٹ اور یلو کلر کا سوٹ پہنے تمہارے گھر آئی تھی۔ یوں ہی میری نظر اس پر پڑ گئی۔ کون تھی وہ؟ بلاخر کہہ ڈالا۔ سننے کے بعد ہارون نے گہری سانس کھینچی اور انہیں گھورنے لگا۔ کیا ہوا، تم ناراض ہو گئے ہو؟ احتشام کچھ نروس سے ہو گئے۔ نہیں یار، وہ ستارہ کی دوست ہے زینب، اکثر آتی رہتی ہے، نامعلوم کیسے تمہاری نظر اس پر پڑ گئی، خاصی با پردہ قسم کی ہے، ہمیشہ بڑی سی چادر اوڑھ کر آتی ہے، کبھی اسے بے پردہ نہیں دیکھا۔ لیکن احتشام تم… بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ہارون کو روک دیا۔ شکریہ، تم نے اتنی معلومات دی، آگے کچھ مت کہنا، وقت اور حالات کو اپنی مٹھی میں کرنا مجھے آتا ہے، بے فکر رہو۔ خیال رکھنا، بہت شریف اور سادہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایک منہ بولی خالہ ہے جو فرعون سے کم نہیں، تمہارے ارادے اس کے لیے مشکل امتحان نہ بن جائے، پہلی نظر کی محبت کا نشہ جلدی نہ اتر جائے۔ ایسا لگتا ہوں تمہیں؟ وہ شاہ کی نظروں سے ہارون کو دیکھ کر رہ گئے۔ میری محبت کے رنگ کچے نہیں، لکھ کر رکھ لو، پہلی نظر کی ہو چاہے دوسری تیسری، ہمیشہ تر و تازہ اور سدا بہار رہے گی، بس تم میرا ساتھ دو۔ حاضر، ہارون سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھک کر بولے تھے۔ عائلہ کی آمد اسے ہمیشہ کی طرح خوف میں مبتلا کر گئی۔ بے شک اس کئی ایکڑ پر پھیلے گھر میں کوئی بھی خونی رشتہ ایسا نہیں تھا جس کے دل میں اس کی خاطر نرم قسم کے جذبات ہوں، لیکن عائلہ ملک ان کی زبان ہی کیا، آنکھیں بھی روفہ کو آر پار ہوتی محسوس ہوتی، قہر برساتی آنکھیں، چھید کرتی آنکھیں۔ روفہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ ان کا سامنا اس سے زیادہ نہ ہو، پر نہ جانے کیوں اسے تکلیف، اذیت، بے سکونی دے کر عائلہ ملک کو کون سا سکون ملتا تھا کہ وہ اسے کونے خدرے میں سے بھی ڈھونڈ نکالتی تھی، اپنے ایک ایک کام اس سے کرواتی۔ یہی نہیں، عالیہ بیگم کے سامنے بھی ضد کرتی تھی کہ سکینہ کو چھٹی دے کر اس کے حصے کے کام بھی روفہ سے ہی کروایا کریں۔ نامعلوم کیسا زہر بھرا ہوا تھا اس کے اندر کہ اس کے خلاف کہ وہ اسے نظروں کے نشتروں سے ہی چھلنی کر دیا کرتی تھی۔ چھوٹی پھوپھو، کافی لے لیجئے۔ آنکھیں موندے ایزی چیئر پر جھولتی عائلہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی۔ ناگواری کا شدید تاثر ان کے چہرے پر رک گیا تھا۔ رکھ دو یہاں اور میرا سر دباؤ، سختی سے حکم دیا۔ روفہ نہایت نرمی سے ان کا سر دبانے لگی۔ عائلہ ملک کے اندر طوفانی لہریں یہاں وہاں ٹکرا رہی تھی۔ تم اس ناگن کی اولاد ہو نا، صرف اس کی بیٹی، خدا کی قدرت کہ تم اس محل میں پل رہی ہو، میری آنکھوں کے سامنے مجھے ہر لمحہ نئی آگ میں جھونکنے کے لیے تم یہاں رہ گئی۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ گڑرائی تھی۔ ہمیشہ روفہ ان کے سامنے کمزور پڑ جاتی تھی، اس وقت بھی خوف کی ایک شدید لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسنا گئی تھی۔ عائلہ ملک کی گرفت اس کی کلائی پر انتہا سے زیادہ سخت ہو گئی۔ روفہ کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ پھوپھو، میرا قصور کیا ہے؟ بکواس بک بک کرتی ہے میرے آگے۔ ان کا تھپڑ اس کے حواس جنجنا گیا۔ زبان کھولتی ہے میرے آگے، باہر نکال باہر کر کے آگ میں ڈال دوں گی، سمجھی؟ نظریں نیچے کر نظریں۔ اس نے آنکھیں ہی بند کر لی۔ میرے لیے اور کافی بنا کر لاؤ، ٹھنڈی ہو گئی ہے یہ۔ کلائی چھوڑ کر انہوں نے رخ پھیر لیا۔ لمبے لمبے سانس کھینچتی وہ خود کو کمپوز کرنے میں سرگردہ تھی۔ روفہ سسکیاں دباتی کچن میں چلی آئی۔ کلائی پر انگلیاں گویا پیوست ہو گئی تھیں۔ وہ روتے روتے کافی بنانے لگی۔
मेरे कपड़ों पर कर्ल्फ लगाना है, अभी और इस वक्त लगा दो। रूफा के लिए ये नया हुक्मनामा नहीं था। अगरचा 11:30 से ऊपर का टाइम था, लेकिन आयला उसे रात के 2:30 भी जगाकर अपने लिए चाय काफ़ी बनवाया करती थी। अभी तो साढ़े 11 बजे थे। एक लिहाज से मेहरबानी ही थी उनकी कि अभी बता रही थी। इनसे कोई बैद नहीं था। रात के 3 बजे उठाकर कल्फ लगवा लेती। रूफा उनकी फैली हुई कदरे डरौनी नजर आती। आंखों से नजरें चुराकर हुक्म की तामील करने चल दी। समीला और हुस्ना इतनी रात को लॉन में अकेले कभी कदम रखने का ना सोचे, और वो इस वक्त अंधेरे से बेनियाज छोटी बुप्पो के कपड़ों को कल्फ लगाकर लटकाए जा रही थी। मुबारकबादें वसूल कर करके दानिया की बाछें खिली पड़ रही थी। बीए पास करके वो खुशी से बेहाल हुई जा रही थी। यूं खुश हो रही थी जैसे चांद पर कदम रखा ही हो या अमेरिका तस्खीर कर रही हो। बिलावल उसकी शुमालन जनूबन फैली बाछें देखकर तकरीबन तंग आकर बोला, हाँ तो इनके लिए बीए पास कर लेना भी चांद पर जाने के मुतरादिफ है, समझा करो ना। सजावल ने आंख मारकर कहा। दानिया ने जैसे कसम खा रखी थी कि उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना। रात के 9 बज रहे थे। वो सब घर वाले माँ सवाए सलाल के हाल कमरे में गपशप लगाने के लिए बैठे हुए थे। फ़ोन की बेल पर सभी के कान खड़े हुए। दानिया की मुस्कुराहट मजीद दो आतशा हो गई। आजकल हर आने वाला फ़ोन उसे मुबारकबाद देने के सिलसिले में ही होता था। अम्मा, आलिया खाला का फ़ोन है, आपकी साहबजादी पास हो गई हैं, बहिरा हिंद अबूर कर लिया है, मुबारकबाद दे रही हैं। सजावल ने रिसीवर कान से लगाए लगाए दूर से ही आंख लगाई। दानिया ने सर तस्लीम खम करके गायबाना शुक्रिया अदा किया। आए हाय, खुद ही हाल अहवाल करते जाओगे, मेरे पास ले आओ, दो बातें भी कर लूँ। कामना बेगम सजावल के फ़ोन से चिमट जाने से सख्त आजिज़ थी। लीजिए, आपकी दो बातें 2 घंटों पर मुहित होती हैं, कर लीजिए। उन्होंने घूरकर सजावल को देखा। बहुत बहुत खैर मुबारक तुमको भी। हस्ब मामूल बहन से बात करते ही लहजा खनकने लगा था। बिलावल लंबी सी जमाई लेकर वहीं कालीन पर दराज हो गया। गुफ्तगू का दुरानिया खासा तवील होता था। खाम खा बैठ कर कमर तो अकराने से रहा। अलबत्ता दानिया माँ के साथ टिक कर बैठ गई। हाँ हाँ, इरादे तो हैं। उनके बाबा कह रहे थे कि मुल्तान में दाखिला दिलवा देंगे, वहीं एमए करेगी। अरे हाँ, तुम लोगों के हाँ ही रहेगी। सगी खाला के होते हुए हॉस्टल की दाल रोटी नहीं खा सकती। दानिया ने बाकायदा उनकी पीठ तपकी। बस कुछ दिनों में आ जाएगी, सलाल छोड़ जाएगा। तुमने फ़ोन कर लिया, यही काफ़ी है। इतनी मसरूफ़ जो रहती हो, मुझे अंदाज़ा है तुम्हारी मसरूफियत का। अरे नहीं भई। कामना बेगम के हर हर अंदाज से मोहब्बत टपक रही थी। हाँ हाँ, ज़रूरी तो नहीं है कि खुद चल कर आओ। दानिया आ जाएगी ना तुम्हारे पास, वहीं गले लगा लेना। हाँ, बहुत खुश है। दानिया की बत्तीसी कुछ और निकल आई। अच्छी खासी शक्ल हवन्नक लग रही थी। कामला बेगम को हंसी आने लगी। कल रात बड़े भाई का फ़ोन आया था, दानिया को मुबारकबाद दे रहे थे। अच्छा, तुम्हारी तरफ भी आया था? आइला आइला आ गई? उन्होंने अचानक पूछा। अच्छा नहीं, बस उसे सलाम कह देना। दानिया की तरफ से भी ठीक है, बस मेरी बेटी 2.5 सालों के लिए तुम्हारे पास मेरी अमानत होगी। हाँ, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरी बच्ची को। अच्छा भाई, ठीक है, फिर दुआ सलाम देना बच्चों को। खुदा हाफिज़ कहकर उन्होंने कॉर्डलेस दानिया को थमाया। उठ जाओ मोहतरम, तुम्हारा स्टेशन आ गया। दानिया ने बिलावल को हाथ मार के कहा। हाय, क्या कहा? अब सुबह हो गई? ओ गॉड, इतनी लंबी कॉल? वो सर हिलाने लगा। अच्छा, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? बहन है वो मरी, अब उससे भी बात ना करूं? बेचारी, कभी कभी तो मसरूफियत में से वक़्त निकाल पड़ती है। परवेज़ मुशर्रफ की मशीर ख़ास जो हैं, में मेरा मतलब है अम्मा। अम्मा का घूरना देख कर बिलावल ने फ़ौरन पैंतरा बदला। हर दम किया करें, रोज़ रोज़ किया करें। आखिर हमारे बाबा लैंडलॉर्ड हैं, मिल ऑनर हैं, इतना पैसा है घर में कहाँ खर्च करेंगे? फ़ोन के बिल पर ही लगना है। हमारी प्यारी बहना यहाँ से रुखसत हो जाएगी, कसम से मैं तो जोगी बन जाऊँगा। ये इतना बड़ा सा घर मुझे काट खाने को दौड़ेगा। बिलावल ने कहा। कोई बात नहीं। बिलावल की तरफ देखते हुए उसने शीरी लहजे में कहा। तुम मुझे रोज़ाना फ़ोन कर लेना, ठीक है? सुबह के टाइम अम्मा अपनी बहन से बात करेंगी, रात के टाइम मैं अपनी बहन से। ज़मीनों की आमदनी इस बिल पर लगा देंगे। दफ़ा दूर, कामला बेगम ने 2 हत्था झड़कर कहा। हाय अम्मा, वो तकरीबन दोहरा हो गया। क्या गज़ब की पावर है, पूरी बॉडी हिल गई। आप तो पाकिस्तानी स्पाइडरमैन बन जाएं। वो कौन बुला है? वो जी भरकर हैरान हुई। हैरत है, आप आलिया खाला से दुनिया की एक एक बात करती हैं। उन्होंने आपसे इस फिल्म पर तबसरा नहीं किया? परसों आप लड़की पंजाबन पर तो शेर हासिल तबसरा कर रही थी फ़ोन पर। आए हाँ, वो मैंने पिछले ही हफ्ते देखी है, बड़ी अच्छी फ़िल्म है। तो ठीक है, आलिया खाला के लेवल की अंग्रेज़ी फ़िल्में भी दिखा दूंगा आपको, ताकि दोनों तरफ से तबसरा हो तो कुछ मज़ा है। चूँकि कॉल मज़ीद लंबी हो जाएगी, सो कॉटन फैक्ट्री का सारा मुनाफा भी टेलीफोन बिल पर। हाय मेरी अम्मा। कामला बेगम ने बाकायदा सर थाम लिया। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब तुम दोनों पैदा हुए थे। इंतहाई बासादत घड़ी थी, दोनों ने एहतरामन कहा। दानिया खिलाफ मामूल मुस्कुराने पर इत्तफाक किए हुए थी। कामला बेगम यूं ही मुंह फुलाए बैठी रहीं।
اونچے لمبے بے حد دلکش وجیح شخصیت کے مالک سید سلال حیدر شاہ کو دیکھ کر عالیہ بیگم نظر اتارتے نہیں تھک رہی تھی۔ CSS کا ایگزام پاس کر کے وہ بطور SP خانیوال تعینات ہوا تھا۔ اس سے پیشتر بھی بوجہ پڑھائی وہ کافی عرصہ لاہور میں مقیم رہا، جس کی وجہ سے رشتہ دار عزیز اس سے کم ہی مل پاتے تھے۔ حسنہ اور سمیلہ اس کی شاندار اور باروب شخصیت کے زیر اثر دبی دبی سی بیٹھی تھی۔ ماشاء اللہ، خدا نظر بد سے بچائے، تم نے تو خوب قد کاٹ نکالا۔ آپ مجھ سے کافی عرصے بعد جو مل رہی ہیں۔ اس نے شگفتگی دکھائی۔ بھئی ہم تو وقتاً فوقتاً تمہارے گھر آتے رہے ہیں، تم ہی نوکری کی وجہ سے غیر حاضر رہتے تھے، کبھی اس شہر ٹرانسفر ہوتے تھے تو کبھی اس شہر۔ عالیہ بہت پیار اور نرمی سے اسے دیکھ کر بولی، اب ایسی بھی کیا مصروفیات، کم از کم کبھی کبھی سگی خالہ کو سلام کرنے ہی آ جایا کرتے۔ شکوہ چونکہ بجا تھا سو وہ دھیمے انداز میں مسکراتا رہا۔ خالہ جان اب ادھر بھی توجہ دیجیے، میں بھی آپ کی ایک اکلوتی بھانجی ہوں۔ بلاخر دانیہ کو احتجاجاً کہنا پڑا۔ دونوں خالائیں بے اختیار ہنس پڑیں۔ ارے تم کوئی بھولنے والی چیز ہو، میری جان ہو جان۔ عالیہ بیگم کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ سلال کے پاس سے اٹھ کر ان کے قریب نہ صرف بیٹھ گئی بلکہ لاڈ جتانے کے لیے گلے میں باہیں بھی حمائل کر دیں۔ عالیہ بیگم نے محبت کے سند کے طور پر 4 بوسے جواباً لے ڈالے۔ سمیلہ اور حسنہ کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز صرف اور صرف سلال تھا۔ دونوں کا یہ بات سر سے پیر تک نہال کر گئی تھی کہ وہ نہ صرف ایک ہینڈسم ترین بلکہ پرکشش عہدے پر فائز کزن کی مالک ہیں۔ دودھیال میں تو جتنے بھی کزن تھے وہ یا تو شیر خوار تھے یا پھر نرے جاہل۔ دوستوں پر انہیں برتری جتانے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا تھا، وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ اگرچہ سلال ان سے روٹین کے سوال جواب کر کے اب عالیہ بیگم، عائلہ اور ملک عبد الواحد کی جانب متوجہ تھا، لیکن دونوں بہنوں کے لیے یہی روٹین کے سوالات ہی شکر کا سا کام کر گئے تھے۔ دونوں انتہائی دلچسپی سے سلال کی گفتگو کا ایک ایک لفظ حفظ کر رہی تھی۔ چائے کب آئے گی بھئی؟ گفتگو کا سلسلہ روک کر ملک صاحب نے یاد دلایا، یہ لڑکی۔ عائلہ نے بے اختیار دانت پیس ڈالے۔ دانتوں بیچ روفہ ہوتی تو یقیناً اس کا قیمہ بن جاتا۔ حسنہ دیکھنا ذرا، کچن میں سو گئی ہے یا پائے بنا رہی ہے؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا روفہ سامنے آ جائے اور وہ اس کی درگت بنا دے۔ عالیہ بیگم بھی غصیلے تاثرات چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ حسنہ کو ناچار اٹھنا پڑ گیا۔ مر گئی تھی کیا؟ اتنی دیر ہو گئی، سلال بھائی نے واپس بھی جانا ہے۔ چولہے کو گلے لگا کر ہوش ہی بھول گئیں باقی جہان کا۔ جلدی لاؤ مرو۔ روفہ کے سر پر کھڑے ہو کر اس نے ماں کے سے انداز میں گولہ بارود چھوڑے اور واپس روانہ ہو گئی۔ سلال بھائی اب تو آپ آتے جاتے رہیے گا، سمیلہ نے بات کرنے کی غرض سے کہا۔ آنا ہی پڑے گا اب تو۔ سلال کی دلکش مسکراہٹ سمیلہ کا دل دھڑکا گئی۔ آنا کیوں نہیں پڑے گا؟ لاڈلی بہن سے ملنے تو کشا آئے گا، خالہ سے ملنے تو برسوں بعد آیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں خالہ جان، مصروف ہی بہت رہتا ہوں، اب انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ وہ بہت تہذیب سے کہہ رہا تھا، خالہ جان ہم گھر والے بھی ان کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، مہینوں ترس جاتے ہیں۔ بلاول کہتا ہے انہوں نے امریکہ کا صدر بننا ہے نا، اسی وجہ سے بزی مین ہے۔ دانیہ کے لہجے میں بڑے بھائی کے لیے تفاخر اور غرور چھلک رہا تھا۔ تبھی لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتی روفہ سر جھکائے اندر داخل ہوئی اور یوں ہی نظریں جھکائے مریل سی آواز میں کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے سلال نے سرسری سا اسے دیکھا تھا۔ بھدے سے پرنٹ کے زرد سوٹ میں وہ خود بھی مریض لگ رہی تھی۔ کہاں مر گئی تھی؟ کوئی مہمان آ جائے اور تمہیں اضافی کام بتا دیا جائے تو جان نکل جاتی ہے تمہاری۔ حتی المقدور کوشش کر کے عالیہ بیگم نے خود کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھا تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے میٹھے لہجے میں شکر گھولنے والی عالیہ بیگم کا یہ انداز سلال اور دانیہ دونوں کے لیے چونکانے والا تھا۔ یہی نہیں، عائلہ ملک کی آنکھوں سے ٹپکتی تحقیر، نفرت اور جبن بھی پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ ہڈ حرامی تو اس کمبخت کی گھٹی میں پڑی ہے۔ نامراد، چائے بناؤ۔ عائلہ کا غصیلا لہجہ مقابل کے اوپر شاید اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ وہ جوں کہ تو سپاٹ تاثرات لیے چائے بنانے لگی۔ دانیہ یکدم اس کم سن سی ملازمہ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ آپ کی نوکرانی ہے خالہ جان، اس نے پوچھ ہی ڈالا۔ کمرے میں بیٹھی میزبان خواتین اور خود ملک صاحب کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ نہیں، زینب کی بیٹی ہے۔ بلاخر روفہ سے چائے کا کپ تھامتے ملک صاحب نے ہی بتایا۔ خواتین کے ناگوار تاثرات مزید گہرے ہو گئے۔ دانیہ اور سلال دونوں تحیر زدہ سے ہو گئے۔ آپ کا مطلب ہے چھوٹے ماموں کی بیٹی؟ سلال نے حیرت سے پوچھا۔ سرسری نظر بدل گئی تھی۔ وہ بغور روفہ کو تک رہا تھا، جس کی پل بھر کو اٹھی سرمئی آنکھوں میں حزن و ملال کا موسم تھا۔ دراز قد اور دبلے پتلے جسم کی روفہ ملک ان کے تحیر سے بے نیاز چائے سرو کرتی رہی۔ عالیہ بیگم نے وہ مشکل کہا۔ عائلہ پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ سلال کی کشادہ آنکھوں سے چھلکتا تعصب حسنہ اور سمیلہ کو بدمزہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کس کماش کی عورت تھی، کس ذلیل گرے ہوئے خاندان سے اس کا تعلق تھا کہ احتشام کو پھانس لیا۔ معلوم نہیں یہ احتشام کا خون ہے بھی یا کسی گٹر کا کیڑا چمٹ گیا ہے ہمیں۔ اس کے ہاتھ
लर्जे और गरम गरम चाय सलाल के सफ़ेद कल्फ लगे कपड़ों पर नक्शो निगार बना गई। आलिया बेगम के आग लगाते इस जुमले उसे ज़मीन बोस करने के लिए काफ़ी थे। इतनी नफरत, इतनी हिकारत, इतनी लाताल्लुकी, वो बुरी तरह से हर्ट हुई थी। सलाल फ़ौरन खड़ा हो गया। अंधी हो गई थी क्या? मुसीबत की मारी ये चाय जला डालती अगर तो मैं तुम्हारा खून पी जाती। आयला हंसियानी सी हो गई। इट्स ओके, कुछ नहीं होता, मैं चेंज कर लेता हूँ। हरासा सी रूफा पर उचटती नज़र डालकर वो बाहर चला गया। दानिया दम सादे रूफा का दहशत से सफ़ेद पड़ता चेहरा देखने लगी। कुछ ऐसा नुकसान भी नहीं हुआ था, फिर भी दोनों खालाएं बफरी शेरनियों का रूप धारी बैठी थीं। दानिया को याद आया, अम्मा भी हमेशा रूफा का तस्करा नापसंदीदा अल्फाज में करती थी। जब कभी आलिया खाला का फ़ोन आता, अम्मा रूफा का नाम ज़रूर अलापा करती थीं। आयला तो उसे बाकायदा मारने तक आ गई। बिल्कुल अनोखी सूरत हाल थी। दानिया को समझ में नहीं आया वो क्या करे क्या ना करे। खामोश बैठी रूफा पर चारों खवातीन का नज़ला गिरते देखती रही। मलिक अब्दुल वाहिद सलाल के उठते ही कमरा छोड़ गए थे। इस कदर तस्हीक हुई थी कि उसे अपना आप संभालना भी मुश्किल हो रहा था और खिलाफ मामूल आज सबके सामने उसके आंसू बहते ही चले जा रहे थे। जी भरकर अपना कहर बरसाने के बाद आयला ने उसे उस कमरे की तरफ रवाना किया कि जो सलाल की आमद का सुनकर उसके लिए सेट करवाया गया था। भीगा भीगा चेहरा और सुर्ख मुतवरम आंखें लिए वो उसके कमरे में बिना दस्तक दिए चली आई। फूफो ने इल्ज़ाम ही इतना बड़ा लगाया था कि वो हवास खो बैठी थी। आप सलाल कुछ लम्हे पहले ही वॉशरूम से निकला था। उसे देखकर बेसाख्ता चौंक गया। अंदर आकर एहसास हुआ वो बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठाए बिना इजाज़त लिए आ गई है। मगर अब क्या हो सकता था? मारे खिफत की आंखें दोबारा झिलमिलाने लगी। वो मैं असल में कुछ समझ में न आया क्या कहे। उसकी घबराहट ने सलाल की नागवारी दूर कर दी। इट्स ओके रूफा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको कोई काम था क्या? वो नर्म तासुर लिए पूछने लगा। रूफा को समझने में देर न लगी कि वो कुछ देर कबल के तमाशे की वजह से हमदर्दी जिता रहा था। उसे शिद्दत से अपनी कमाईगी का एहसास हुआ। वो यहाँ आने का मकसद ही भूल गई। रूफा, आपको कोई काम था मुझसे? प्लीज़ बताइए। नरम से लहजे में सलाल ने अपना सवाल दोबारा दोहराया। उसने वो मुश्किल आंसू के गोले को अंदर धकेल कर नफ़ी में सर हिलाया। आप अपने कपड़े मुझे दे दे, मैं धो देती हूँ। उंगलियां मरोड़ते हुए उसने अपनी आमद का मकसद बताया। सलाल कुछ हैरान सा रह गया। कौन से कपड़े? जिन पर चाय गिरी थी अभी? नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पहले ही देर हो गई है, मैं बस कुछ देर में चला जाऊँगा। सलाल ने बगौर उसे देखते हुए कहा। नहीं प्लीज़, मैं सर्फ में भिगोकर जल्दी जल्दी धो लूँगी, ड्रायर में खुश्क भी हो जाएंगे। वो इसरार करने लगी। आप समझ नहीं रही हैं, ज़रूरी नहीं कि वो कपड़े भी दोबारा भी पहनूं, किसी को दे सकता हूँ, आप जाइए। सलाल के लिए उसका इसरार हैरान कुन था। आप जिद मत करें प्लीज़। वो असल में खाम खा ही इधर उधर देखने लगी। छोटी फूफो नाराज़ होंगी। असल वजह बताकर जहाँ वो मुस्तरिब हो गई वहीं सलाल हैरानगी और फिर तासुफ में घिर गया था। रूफा कहकर नज़रें चुराई खड़ी थी। क्या सोचता होगा ये अपनी बुफियों से इतना डरती है? और क्यों डरती है? ऑल राइट, ये लीजिए। उलझती नज़रें उसके घबराए हुए चेहरे पर डाल के सलाल ने अपने कपड़े उसके हवाले कर दिए, जिन्हें पकड़कर बाहर निकलने में उसने मिनट नहीं लगाया। आलिया बेगम ने सर पर खड़े होकर उसके कपड़े धुलवाए और खुश्क करवाए थे। सलाल के लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं था वो सूट, लेकिन वो इस वक्त तक के जब तक रोफ़ा कपड़े प्रेस करके उसके हवाले न कर दिए महज इस ख्याल के तहत रुका रहा कि उसकी मुशक्क़त ज़ाया ना जाए। वो बहुत अजीब सा महसूस कर रहा था जो उसकी अपनी समझ से भी बालातर था। फिर दानिया को गले लगाकर सुमेला और हुस्ना की दोबारा आने के लिए ढेरों ढेर तकीदे सुनकर दोनों खालाओं से प्यार लेकर वो जाते वक्त एक नज़र उस पर डालना नहीं भूला था। न जाने क्यों मलिक इख्तिशाम के दिन और रात गैर मुतमिन और बोझल से गुजरने लगे। ज़ैनब का ख्याल अगर उनके लिए सुख का बाइस था तो घर वालों का मुतवक्का रद्द अमल सोचकर ज़हन दिल को बेसुकूनी घेर लेती। हारून के ही मशवरे से उन्होंने सबसे पहले ज़ैनब के सामने हाल दिल सुनाया, जिसे सुन के वो साकत रह गई और बिना कोई जवाब दिए उनके सामने से ही हट गई। एहतशाम अली मज़ीद मुस्तरिब हो गई। यार, मैंने कहा था ना कि वो अपने घर वालों के रवैये की वजह से दिल गिरफ्तार रही है। बहुत सोच समझ कर तुम्हें कोई रिस्पॉन्स देगी, तब तक सब्र तहम्मुल से इंतज़ार करो। उनकी परेशानी भांपते हुए हारून ने इस दिन तसल्ली देना मुनासिब समझा। उनके इजहार मोहब्बत के बाद से ज़ैनब ने सितारा से मिलने उनके घर आना भी छोड़ दिया था। एहतशाम को ये सब बहुत अज़ियतनाक लग रहा था। ज़ैनब उनके लिए क्या कुछ हो गई थी, इसका अंदाज़ा उन्हें ज़ैनब के ना आने से हो गया। बेचैनी और इज़्तिराब उनके हर अंदाज से ज़ाहिर था। उसने जवाब क्यों नहीं दिया? कहीं वो इनकार तो नहीं कर देगी? दिल का वसवसा ज़ुबान पर आ गया। बेवकूफ़ होगी अगर इनकार करेगी तो। हारून ने बेसाख्ता हंस दिए। मेरा दोस्त लाखों में एक है। ज़ैनब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हारी वजाहत तो मुलाहिज़ा कर ही चुकी है। इनकार करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। हारून ने माहौल का बोझलपन कम करने के लिए कहा। एहतशाम इतने ज़ूदरंज हुए बैठे थे कि मुस्कुरा भी ना सके। हौसला मेरे यार, हौसला। मैदान मोहब्बत में बहादरी काम आती है, सिर्फ बहादरी। वक्त से पहले हालात से घबराकर हाथ पैर छोड़ देने वाले लोग इस मैदान में नहीं उतर सकते। बुज़दिली, कम हिम्मती और मायूसी मोहब्बत के दुश्मनों में शुमार होती है।
सो वसवसे निकाल फेंको और जीदारी दिखाओ। मोहब्बत की है तो फिर डरो, डर वर कैसा। बस बस बस, हारून की लंबी होती तकरीर को एहतशाम ने हाथ उठाकर ब्रेक लगने पर मजबूर किया। तुम्हारी तकरीर ने मुझे जीदार बना दिया। समझ मैंने मैदान मोहब्बत मार लिया। थैंक यू। एहतशाम ने कुछ ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि हारून की हंसी छूट गई। और वाकई एहतशाम अली ने मैदान मोहब्बत मार लिया। हारून की वालदा और सितारा के बेहद इसरार पर ज़ैनब ने मलिक एहतशाम के बारे में संजीदगी से सोचा और इस नतीजे पर पहुंची कि खाला का घर जो इसके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं था, वहाँ से निकलने के लिए उसे एहतशाम जैसे मर्द की ही ज़रूरत थी। यकीनन अल्लाह ताला ने उसे निजात दहिंदा के तौर पर भेजा था। एक खूबसूरत सी शाम उसने शर्मगी लहजे में नज़रें झुकाए एहतशाम को मस्बत जवाब दे दिया। एहतशाम बेखुद से हो गए। अपनी शदीद ख्वाहिश के पूरे हो जाने के बाद कैसा खुशकुन एहसास होता है, ये उन्हें अब महसूस हुआ था। बहार के ताज़ा झोंके ने ज़ैनब की सूरत में उनकी बेकैफ़ी, बेचैनी और मायूसी भगा दी थी। वो ज़ैनब के हसूल के लिए कड़ी और कठिन राहों के मुसाफिर हो गए थे। जहाँ दोनों पुरशफीक खालों का रूफ़ा की ज़ात के लिए खूनखार रवैया अगर हैरानी का बायस बना था, वहीं उसे अम्मा का भड़कना भी ताज्जुब अंगेज़ लगा। उसने यूं ही बरसबीले तस्करा वापसी के तीसरे रोज़ अम्मा के सामने रूफ़ा की बेचारगी का तस्करा किया। अम्मा सुनकर इतनी गज़बनाक हुई कि सलाल कहकर पछताने लगा। तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है उस चमारन की औलाद से? सलाल, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से उसका नाम ना सुनूं। गज़ब खुदा का, माँ की जानशीन साबित हुई। माँ बेहया ने मेरे मासूम भाई को हथिया लिया और बेटी ने मेरे बेटे पर डोरे डालने शुरू कर दिए। तोबा तोबा, ओ गॉड, ओ माय गॉड। सलाल को सख्त बुरा लगा। क्या कह रही हैं अम्मा आप? उसकी बात छोड़ें, मैं वहाँ चंद घंटे रहा, मुझसे आप ऐसी तवक्का कर रही हैं? ऐसा गया गुजरा लग रहा हूँ मैं आपको। वो कुछ नाराज़ सा हो गया। ऐसे उसे अब लग रहा था कि धान पान सी रूफा उसके ख़ानदान वालों के लिए छछूंदर से कम साबित नहीं हो रही। पता नहीं ऐसा क्या कसूर सरजद हुआ था उसकी माँ से या उससे। कामला बेगम घर में कभी कभी रूफा नाम की लड़की को सलवातें ज़रूर सुनाया करती थी। वो सब बहन भाई अहमियत न देते थे, सुन लेते थे, कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते थे कि रूफा कौन है, क्या है, कहाँ रहती है। बाबा आप बताइए, एक बेज़र इंसान के साथ गैर इंसानी सलूक हम जैसे तहजीब का प्रचार करने वालों को जेब देता है। सलाल ने माँ की नाराज़गी भरी खामोशी से मायूस होकर करीब ही न्यूज़ चैनल देखते सैयद हैदर अब्बास शाह को मुखातिब किया। भाई मैं तो आज तक अनजान ही रहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि रोफ़ा नाम की लड़की तुम्हारे माँ के ख़ानदान में है भी या नहीं। अगर है भी तो एहतशाम की बेटी है। बहरहाल जो बातें तुम बता रहे हो इन्हें सुनकर तो वाकई मलाल हो रहा है। इतनी करीबी रिश्ते को यूं बिला वजह अना का मसला बना लेना बेमानी सी बात है, बल्कि अपनी आहरत ख़राब कर देने के मुतरादिफ है। हैदर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए, मेरे घर में मेरी औलाद और खामन को आहरित संवारने का ख्याल आया भी है तो उस बदचलन की बेटी पर फिदा होके। मगर मैं कहे दे रही हूँ, दोबारा रोफ़ा का जिक्र अगर इस घर में हुआ तो मैं अपनी जान एक कर दूंगी, लिख कर रख लें। कामला बेगम शदीद नाराज़ होकर उठ गई। सलाल अजीब से अंदाज में बाप को देखने लगा। बेटा, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो, नहीं तो तुम्हारी माँ खुदकुश हमले करके रहेगी। उसे दहशतगर्द मत बनाओ और सुकून से रहो। हैदराबाद हल्के फुल्के से अंदाज में बोले। सलाल कंधे उचकाकर टीवी स्क्रीन पर नजरें जमा कर बैठ गया। सुमेला और हुस्ना के बिल्कुल बरअक्स दानिया नहायत सुलझी हुई बावकार अंदाज़ो अतवार की मालिक थी। फैशन के नाम पर ऊट पटांग कपड़े पहनना और ओवर एक्सपोज होना उसे कतई पसंद नहीं था। आलिया बेगम के यहाँ उससे पेशतर वो रहने के लिए खाल ही आई थी। वो भी शायद अपने बचपन में बाशऊर होने के बाद हमेशा एक दिन कटु और ख़ास मौक़ों पर लगने लगा। रात गुजारने की नौबत नहीं आई थी। अब पढ़ने के लिए मतवातर आलिया बेगम के यहाँ रहना पड़ा तो काफ़ी दिनों तक तबीयत घर वालों की याद की वजह से बोझल सी रही। फिर थोड़ा सा एडजस्ट हुई तो खाला के घर के खुले डुले तर्ज ज़िंदगी ने हैरान कर दिया। समीला और हुस्ना पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। लिबास तो जिस किस्म का वो पहनती थी सो पहनती थी। आए रोज़ दोस्तों के घर मुख्तलिफ फंक्शंस पर इनवाइटेड होने की वजह से रात के घर से गायब रहती और आलिया बेगम या मलिक साहब टोकना भी गवारा न करते। रात सारी दोनों बहनों की कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे गुजर जाती। कॉलेज यूनिवर्सिटी से छुट्टी होती तो दिन चढ़े बिस्तर की नज़र होती हुई रहती। ओन और मामून की अपनी मसरूफियात थी। इंग्लिश मूवीज़ और केबल के रसिया। घर आने जाने का भी कोई मखसूस टाइम नहीं था, ना घर वालों की तरफ से कोई पाबंदी थी। उन्हें देखकर दानिया को बिलावल और सजावल याद आ जाते, जो बेशक ज़बान के तेज़ थे, बतूनी और हाजिर जवाब थे, लेकिन पढ़ाई में भी आगे थे। इसकी वजह कामला बेगम की कड़ी निगरानी और सलाल की सख्त तबीयत थी। खुद हैदर शाह भी बेटों की तरबियत के मामले में काफ़ी सख्त थे। दानिया के लिए जितनी नरम तबीयत रखते थे, बिलावल और सजावल के सामने इतना ही बारोब रवैया रखते। दोनों भाई बाप को माँ के सामने कभी हिटलर को तो कभी हलाकू खान कहकर तैश दिलाया करते थे।
یہاں تو الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے۔ جدیدیت کی دوڑ میں سب سے آگے جانے کا خواہش مند یہ خاندان دانیہ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر لگا۔ بے شک ان کا تعلق اپر کلاس سے تھا، لیکن اولاد کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا تو اونچے نیچے دونوں طبقات کا فرض ہے۔ دانیہ کے بابا جدی پشتی جاگیردار تھے۔ ان کے باپ دادا سیاست میں سرگرم رہے تھے، وہ بھی وفاقی وزیر رہ چکے تھے، لیکن گھر اور اولاد کے معاملے میں کافی حساس خیالات رکھتے تھے۔ تبھی تو اولاد بھی اتنی فرما بردار ثابت ہوئی تھی، اور اس گھر کی سب سے عجیب مخلوق جو تھی تو انسان لیکن جانوروں سے بدتر رویے سہ رہی تھی، پھر بھی اف تک نہیں کرتی تھی۔ روفا ملک، جو دانیہ کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی کیونکہ وہ چھوٹے ماموں کی اولاد تھی۔ ان کی نشانی گلے سے لگا کر رکھنے کے قابل، نہ کہ جوتی بنا کر رکھنے کے۔ اگر وہ چھوٹے ماموں کی اولاد نہ بھی ہوتی تو بھی قابل رحم تھی۔ صبح سے شام اور شام سے رات گئے وہ دبلی پتلی سی سرمئی آنکھوں والی روفا ملک گھر بھر کے کام ماتھے پر بنا شکن لائے یوں کیے جاتی گویا وہ انسان نہ ہو، کوئی روبوٹ ہو، کوئی مشین ہو جس کا مقصد زندگی صرف کام کام اور دوسروں کی خدمت ہو اور کچھ نہیں۔ اپنی عادت سے مجبور ہو کر دانیہ سمیلہ اور حسنہ کے ساتھ ساتھ روفا کے ساتھ بھی کزن کی حیثیت سے فرینک ہونے لگی تھی۔ اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرنا، یونیورسٹی کے قصے سنانا اور بلاول اور سجاول کی شرارتیں گوش گزار کر کے روفا کی اشتیاق سے پر آنکھیں دیکھنا دانیہ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ سمیلہ حسنہ کے ساتھ ساتھ عالیہ بیگم اور آئلہ بھی روفا پر دانیہ کی مہربانیاں دیکھ کر بل کھا کر رہ جاتی، لیکن کچھ کہنے سے باز ہی رہتی۔ سلال حیدر شاہ کو دیکھ کر عالیہ بیگم بہت کچھ سوچ چکی تھی، اور سلال دانیہ کا بھائی تھا، دانیہ سے بہتر بنائے رکھنے میں ہی بھلائی تھی، سو وہ دل دل میں جلتے کڑنے کے سوا دانیہ کو منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس دن پہلی مرتبہ دانیہ روفا کے کمرے میں آئی اور کمرے کی حالت نے اسے دم بخود کر دیا۔ تم اس کمرے میں رہتی ہو؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ روفا سر ہلا کر رہ گئی۔ او مائی گاڈ، یہ کمرہ رہنے کے قابل ہے؟ ان لوگوں نے تمہیں جانور سمجھ رکھا ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ دینے سے کون سا خالہ کے مال و متاع میں کمی آ جانی تھی؟ تم سے بہتر رہائش تو سرونٹ کوارٹر والے ملازمین کی ہے۔ اچھا ہوتا جو تمہیں بھی وہیں کہیں ڈال دیتے۔ دانیہ سخت کبیدہ و خاطر نظر آ رہی تھی۔ روفا کوئی تاثر لیے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ تم خود بھی ذمہ دار ہو اپنی اس حالت کی، آواز کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ ظلم کے خلاف سہے کیوں جا رہی ہو؟ بہت سخت جان ہو، بڑی پاورفل ہو، بڑا رس ہے تمہاری ہڈیوں میں۔ دانیہ کو اچانک ہی غصہ آ گیا، اسے جھنجھوڑ کر وہ قدرے تیز لہجے میں بولی۔ روفا پھر بھی چپ ہی بیٹھی رہی۔ تم خون ہو ہمارا، سگی ہو ہماری، غیر نہیں ہو۔ پھر یہ غیر انسانی سلوک کیوں؟ تمہاری ماں کون تھی، کیسی تھی؟ اس سے انہیں یا ہمیں کیا غرض ہونے چاہیے تو صرف اس بات سے کہ تم چھوٹے ماموں کی بیٹی ہو، صرف ہمارے ماموں کی۔ دانیہ کی آواز نمناک ہو گئی۔ روفا کی آنکھیں سوکھی جھیل کے مانند خوش رکھی۔ روفا، تم اگر آواز نہیں اٹھاؤ گی تو میں خالہ سے کہوں گی تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کے تو فعل ہی صحیح تمہیں پیار کی ایک بوند دے دیا کرے۔ میں کہوں گی عالیہ خالہ سے۔ نہیں نہیں پلیز دانیہ پی، نہیں کہیے گا۔ دانیہ کے پرعزم انداز پر بت بنی روفا زندہ ہو گئی تھی۔ وہ جیسا مجھے رکھ رہی ہیں مجھے منظور ہے، مجھ پر جتنے ظلم کریں مجھے گوارا ہے، لیکن یہ میں نہیں چاہوں گی کہ میں ان کے سامنے آواز اٹھاؤں، جواب دوں اور اپنی ماں کی بد چلنی پر مہر لگا دوں، ان کی زبانی یہ سنوں کہ دیکھا بد چلن ماں کی بیٹی بھی کیسی منہ زور ہے، کیسے منہ بھر بھر کے جواب دیتی ہے، کتنی لمبی زبان ہے اس کی۔ نہیں دانیہ پی، ایسا میں کبھی نہیں چاہوں گی۔ میری زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے گزرنے دے، کم از کم مجھے یہ تو اطمینان ہے نا میں اپنے ابو کے خاندان میں ہوں، اپنوں کے بیچ رہ رہی ہوں۔ ہاں دانیہ پی، سب لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں تو میرے اپنے، اور آپ یقین مانیں اپنوں کے ساتھ رہنے کا سوچ کر ہی میں آسودہ ہوں۔ انہوں نے اگر مجھے نکال باہر کیا تو سمجھ لیں وہ دن میری موت کا دن ہوگا، واقعی میری موت کا دن ہوگا۔ برف پگھل گئی تھی، ضبط کا یارہ نہیں رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دانیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ تم بہت عظیم ہو روفا، بہت زیادہ عظیم، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمہاری زندگی میں نوید صبح ضرور لائے گا، تمہیں روشنیوں کا ہم سفر بنائے، تمہاری اچھی سوچ کا بہت خوبصورت صلہ دے تمہیں، آمین۔ دانیہ نے صدقے دل سے دعا دیتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ آپ بہت اچھی ہیں آپی، بہت زیادہ اچھی، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ مسز عاطف کی بیٹی کی رسم منگنی تھی، عالیہ بیگم بھی انوائٹی تھی۔ دانیہ کو فریش اپ کرنے کے لیے انہوں نے اسے بھی تیار کر لیا۔ سمیلہ، حسنہ اور آئلہ نے تو ویسے ہی جانا تھا۔ عالیہ بیگم کی بھویں تب تن گئی جب دانیہ نے روفا کو بھی ساتھ چلنے کی آفر کی، اگرچہ اس نے فوراً ہی انکار کر دیا تھا، لیکن دانیہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بیٹا اس کے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اسے چھوڑو، تم لوگ جلدی سے اپنی تیاری کرو۔ آئلہ نے چپتی نظریں روفا پر ڈال کر نرمی کا لبادہ اوڑھا تھا بظاہر۔ ارے خواہ ہی، دانیہ نے جلدی سے کہا، یہ یہاں اکیلی بیٹھ کر کیا کرے گی، ہمارے ساتھ چلے، اس میں کوئی حرج تو نہیں، فضول میں مکھیاں مارتی رہے گی، مکھیاں مارتی رہے یا مچھر، تم اپنی انرجی ویسٹ نہ کرو، یہ نہیں آئے گی۔ سمیلہ نے وہ مشکل ناراضی چھپائی تھی۔ اس میں کسی کا سامنا کرنے کی غرض ہی کہاں ہے، پاگلوں کی طرح بیٹھی رہے گی، الٹا ہمارے لیے درد سر بنے گی۔ علم مینر تو ہے۔ عالیہ بیگم کا ضبط بھی قابل دید تھا۔ کوئی بات نہیں خالہ جان، گٹس اور مینرز اسے میں سکھا دوں گی، اور اس کے پاگلوں کی طرح نہ بیٹھے رہنے کی گارنٹی
میں دیتی ہوں، بس یہ ساتھ ضرور جائے۔ آخر چھوٹی موٹی خوشیوں پر اس کا بھی تو حق ہے۔ سارا دن کام کرتی ہے، تھوڑی سی ریفریشمنٹ اس کی دماغی اور جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اپنی خوشی سے کام کرتی ہے، کون سا میں اس کے سر پر تلوار لیے کھڑی ہوتی ہوں؟ تم ضد کر رہی ہو تو ساتھ لیے چلتے ہیں، ورنہ تو عالیہ بیگم تنفر سے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آئلہ کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کچا کھا جائے۔ سمیلہ اور حسنہ کے تاثرات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ دھپ دھپ کرتی تینوں منظر سے ہٹیں تو چور بنی روفا نے سر اٹھا کر دانیہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ کیسا؟ بھویں اچکا کر دانیہ نے چٹخارا سا بھرا۔ میں نہیں آ سکتی دانیہ آپی، وہ حسب عادت انگلیاں مروڑنے لگی۔ کیوں؟ تمہارے پاؤں پر مہندی لگی ہے کیا؟ یا تم نے کہیں نہ جانے کی قسم کھا رکھی ہے؟ دانیہ نے ڈپٹ کر کہا۔ کافی دیر تک وہ نانا کرتی رہی تھی، لیکن دانیہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ رات بستر پر جانے سے پہلے وہ روفا سے ساتھ چلنے کے لیے ہاں کہلوا چکی تھی۔ کسی کو بتائے بغیر وہ اپنے نام پر روفا کے لیے ہلکی پھلکی سی شاپنگ کر رہی۔ سب کی آنکھیں تب پھٹنے کے قریب ہو گئیں جب روفا قیمتی کپڑوں میں ملبوس لرزتی کامتی دانیہ سے چمٹی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ مارے صدمے کے عالیہ بیگم کا منہ جتنا کھل سکتا تھا کھل گیا، جبکہ عالیہ ملک غصے کی لپیٹ میں آ گئی۔ خالہ دیکھے تو ذرا، روفا کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ دانیہ نے جان بوجھ کر سب کو متوجہ کرنا چاہا، اور سب نے یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ یہ تو بڑی چھپی رستم حسینہ نکلی، اگر مجھے ذرا سا بھی میک اپ کرنے دیتی نا تو پھر تو کیا بات تھی۔ خیر ایسے بھی کم نہیں لگ رہی۔ ویسے چھوٹی خالہ، دانیہ نے اچانک ہی عائلہ کو مخاطب کر کے کہا، آپ نہیں لگتا روفا میں چھوٹے ماموں کی بہت مشابہت ہے؟ آنکھیں تو پوری کی پوری ویسی ہیں۔ اچانک اس پر نظر پڑے تو چھوٹے ماموں کی کاپی لگتی ہے نا؟ سب کو سام سونگ گیا۔ دانیہ نہ صرف یہ کہ سلال کی بہن تھی، بلکہ وہ اکلوتی بھانجی اور ایک جائیگیدار باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سونا چار اس کی سننا اور پھر عمل کرنا پڑ رہا تھا۔ دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، قدر تاخیر سے عالیہ بیگم نے کہا، جبکہ عائلہ دانت پر دانت جمائے نہ جانے کس کڑی راہ سے گزر رہی تھیں کہ چہرہ بھی اندرونی خلفشار کا عکاس بنا ہوا تھا۔ روفا کی رنگت الگ سفید ہو رہی تھی۔ دانیہ گہری نظروں سے عائلہ کو دیکھتی روفا کا برف جیسا ہاتھ پکڑے لاؤنج عبور کر گئی۔ فنکشن ضرورت سے زیادہ ہی شاندار تھا، منگنی سے زیادہ شادی کا فنکشن لگ رہا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو عالیہ بیگم، سمیلہ اور حسنہ وغیرہ کیا کچھ نہ کرتی، مگر آج اپنے ساتھ روفا کی موجودگی نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بظاہر عالیہ بیگم اور عائلہ مسکرا رہی تھیں، مگر کون جان سکتا تھا کہ ان کے دلوں میں اس وقت نفرت کے لاوے پک رہے تھے۔ آج جس کو نہیں بھی معلوم تھا، انہیں بھی دانیہ کی زبانی پتہ چل گیا کہ روفا کون ہے۔ اچھا بھلا گرینڈ فنکشن بور ہو کر رہ گیا۔ وقت سے پہلے عائلہ نے واپسی کا پروگرام بھی بنا ڈالا، اور میزبان خواتین کے بہت اصرار کے باوجود بھی رکنے پر آمادہ نہ ہوئی، اور یوں ایک اچھا وقت رویوں کی بدصورتی اور نفرتوں کی بارش کی نظر کر کے وہ سب گھر آ گئے۔ کیوں انجوائے کیا پھر؟ روفا کپڑے بدل کر آئی تو دانیہ نے پوچھا۔ وہ انتہائی رونقی سی شکل بنا کر نفی میں سارے ڈالنے لگی۔ کوئی بات نہیں، ابھی تو ابتدا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا دانیہ آپی۔ روفا کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ آپ کی مہربانیاں میرے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گی۔ عالیہ پھوپھو اور چھوٹی پھوپھو مجھ سے ناراض ہوگی تو سمجھ لیں قیامت آ جائے گی۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ روفا آنسوں پر بند نہیں باندھ سکی تھی۔ ہمیشہ تحقیر سے دیکھی جانے والی دو بول محبت کے سن کر پگھل گئی تھی۔ اچھا بھائی، سوچیں گے، ابھی زیادہ دماغ کو نہ تھکاؤ اور سو جاؤ، کہیں چھوٹی خالوں کو پھر کوئی کام یاد نہ آ جائے اور تمہیں رات گئے کچن یا لان کے پھیرے لگانے پڑ جائیں۔ شاباش اچھی بچی، سو جاؤ۔ اس کے گال تھپڑ کر دانیہ چلی گئی۔ وہ گہری سانس کھینچتی بستر پر دراز ہوگی۔ لامت نہ ہی سوچو کہ یہ لگاڑ سے پیچھا چراتے چراتے نیند بہرحال مہربان ہو ہی گئی تھی۔ میدان محبت مارنا اتنا آسان ثابت نہیں ہوا جتنا احتشام نے تصور کر لیا تھا۔ گھر میں صرف ہلکا سا اشارہ دیا تھا اور توقع سے زیادہ بھونچال آ گیا۔ وہ بکھلا ہی گئے۔ ابا جان، بیجی نے بھی ان کے خلاف کمر کس لی تھی۔ ابا جان تو جو گرجے سو گرجے، بیجی نے گویا موضوع ہی پکڑ لیا۔ صبح سے رات تک احتشام زیر عتاب رہنے لگے۔ یہی نہیں، دونوں شادی شدہ بہنوں کو بھی بلوایا گیا۔ احتشام کے ناقابل معافی فعل پر غصہ کرنے والے، چنکھاڑنے چلانے والے چند اور آگے۔ وہ دانت بھیجے صورتحال کی سنگینی دیکھتے رہے۔ میں کہہ دیتی ہوں شامی، اگر تم نے اس لٹیرن لڑکی کا نام دوبارہ لیا تو میں کبھی تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی۔ یاد رکھنا، بیجی کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور تمہیں ضرورت کیا تھی باہر منہ مارنے کی، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم پہلے سے نکاح شدہ ہو۔ بڑی آپا کے یاد دلانے پر وہ بدمزہ سے ہو گئے۔ تو کس نے کہا تھا آپ سے کہ بچپن میں میرا نکاح پڑھوا دیں؟ بڑے ہو کر کیا ہماری کوئی مرضی منشا نہیں ہوتی؟ چلتی پھرتی روحیں ہوتے ہیں کیا ہم؟ آپ خود سوچیے آپا، اس ان پڑھ گوار زاہدہ کا میرے ساتھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ کیا میں خوش رہ سکوں گا یا وہ میرے ساتھ خوش رہ سکے گی؟ یہ ساری باتیں اب سوچنے کی ہیں کیا؟ پہلے گونگو کا گڑ کھائے بیٹھے تھے، اتنے کیڑے اب نکل رہے ہیں زاہدہ میں۔ مت بھولو کہ تمہارا رشتہ وٹے سٹے کا ہے، تمہارے ساتھ ساتھ عائلہ بھی زاہدہ کے بھائی کی منکوہا ہے۔ میرے خدا! چھوٹی آپا کے یاد دلانے پر وہ سر تھام کے رہ گئے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے عائلہ کے مستقبل کے بارے میں سوچ لینا۔ تمہارے ہر فیصلے کا بھگتان اسے بھگتنا پڑے گا، جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا۔
याद रखो, आयला का रिश्ता ख़त्म हुआ तो हम सब तुमसे कतई ताल्लुक़ कर लेंगे। बड़े भैया की गरजदार आवाज़ ने दरवाजे की झरी से झांक दी। आयला के समातों पर हथौड़े के मानने लगी। रिश्ता टूटने वाली बात पर वो पूरी जान से लरजी थी। सरतापा सनसनी दौड़ गई थी। कौन कहता है इंसान बाशऊर हो गया है? मजबूरियों के नाम पर कुर्बानियाँ अब भी मांगी और दी जाती हैं। मैं भी कुर्बान हो जाऊंगा आप सबकी मजबूरी पर, लेकिन खुशी न मेरे दिल में धड़केगी ना जाहिदा के दिल में। ये बात आप भी याद रखिएगा। वो सामने आई हर चीज़ को ठोकर से उड़ाता बाहर निकल गया। काफ़ी दिनों तक घर वालों को मनाने की कोशिश में वो खुद भी इस बात को सुनकर झुक गया कि आयला जाहिदा के भाई की मनकूहा है और नुमान के लिए आयला की पसंदीदगी किसी से भी ढपकी छुपी नहीं थी। खिलाफ मामूल ज़ैनब 2 हफ्ते मुतवातर सितारा से मिलने के बहाने हारून के घर आती रही, इस उम्मीद पर कि शायद एहतशाम हारून से मिलने आए हों, लेकिन मायूसी हुई। ज़ैनब का इज़्तिराब और बेचैनी देखकर हारून ने खुद ही एहतशाम से रब्ता करना चाहा तो पता चला वो बिज़नेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। हारून ने यही बात ज़ैनब के गोश गुजार की। बजाय मुतमिन होने के वो मज़ीद परेशान होगी। खाला का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसका कोई दूर पार का रंडवा रिश्तेदार करीमदाद अचानक ही ज़ैनब का उम्मीदवार बन बैठा था। इस शराबी जवारी का सोचकर ही ज़ैनब को मतली होने लगती थी। खाला की आजकल हर सुबह का आगाज़ करीमदाद के नाम से और इख्तिताम भी उसी के नाम से होने लगा। बस चंद दिन थे जिन्हें उसे किसी नतीजे पर पहुँचना था और तकदीर की सितम ज़रीफ़ी के मलिक एहतशाम ही कहीं चले गए थे। उसके शबो रोज़ रो रो कर दुआएं मांगते गुजर के। बड़ी अजीब बात हुई थी। मंगनी वाली फंक्शन पर उसमें पता नहीं ऐसे कौन से हीरे जड़ गए थे कि अगले रोज़ ही मलक साहब की एक वाकिफ़कार फैमिली मिसिस जाफरी की सरकर्दगी में रोफ़ा की उम्मीदवार बनकर आ गई। सभी के इल्म में था कि उनका बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, सो सभी बुत बनी मिसिस जाफरी के मुंह से रोफ़ा के छुपे रुस्तम हुस्न की तारीफ़ें सुन रहे थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आज जवाब देना। बेशक आप अच्छी तरह से सोच लें, हमारा घराना वाहिद भाई की आंखों के सामने है, फिर भी तसल्ली कर लें। वो तो ठीक है, मगर आपको एक बात बताना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो फिर आप हमसे शिकवा करें कि हमने आपको पर्दे में रखा। आयला के मानी खेज अंदाज पर मिसिस जाफरी ने अपनी बेटी और बहू की तरफ देखा। चंद लम्हों बाद आने वाली तीनों ख़वातीन सर दो सपाट सासुर लिए चली भी गईं। रोफ़ा के चाय सर्व करने के दौरान में आयला ने चबा चबा कर उसकी माँ के चलन को हर मुमकिन हद तक गिरा हुआ बताया था। यही नहीं, रोफ़ा के बढ़ते हुए पर पुर्जों की तफसील सुनाने के बाद उसके किसी अफेयर का तस्करा भी सरसरी सा कर डाला। जहाँ रोफ़ा की आंखों तले अंधेरा छा गया, यकीनन वो रोफ़ा पर लानत भेजकर रुखसत हुई होंगी। उनके जाने की देर थी। आयला ने रोफ़ा को बालों से पकड़कर उसे कई झटके दे डाले। पता था मुझे तुम कोई ना कोई गुल खिलाओगी। कमीनी फितरत कभी छुप सकती है भला? नीची ज़ात की माँ की बेटी को शराफत कब तक रास आती? आहे निकल आई ना अपने जामे से। अदाएं दिखा दिखा कर लुभा डाला लोगों को। ऐसी ही आंखों में बेहयाई भर गई है तो सड़कों पर निकल जाओ, किसी तवाइफ के कोठे पर जा बैठो। हमारे घर में अपनी हरकतों से हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती हो तुम। तुम्हारे जैसे समीला और हुस्ना भी तो बैठी हैं, उन्होंने तो कभी ये हटकंडे नहीं अपनाए। रिश्ते उनके लिए भी नहीं, तुम जैसी के लिए आए। क्यों? तुम उस आसमान से उतरी हो, जन्नत की हूर हो। ताबड़तोड़ थप्पड़ मारते मारते आयला थक नहीं रही थी, ज़ुबान भी उसी रफ्तार से चल रही थी। वो मासूम, नहीं पुफो मत मारे पुफो, आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी, गिगरदान लगाए रोती चली जा रही थी। मगर आयला की चिंघाड़ती आवाज़ में उसकी कौन सुनता। आयला थक हार कर सस्ताने बैठी तो आलिया बेगम की बारी है। उन्होंने 2-4 थप्पड़ मारने के बाद उस जोर का थका दिया कि वो फर्श पर सजदा रेज हो गई। माथे से खून निकलने लगा। जिस हरामजादी कमीनी ने मेरा घर उचारा, जिसकी वजह से नुमान ने मुझे छोड़ा, मैं उसकी बेटी को सुकून की ज़िंदगी जीने दूँ, यह मुमकिन ही नहीं। खुदा ने तुम्हें ज़िंदा भी मेरे लिए रखा हुआ है ताकि मैं अपने ऊपर बीती क़यामत का बदला तुमसे ले सकूं, और मैं लूँगी। सारी ज़िंदगी तुम्हें इस घर में बिठाए रखूँगी, सारी ज़िंदगी। आयला जुनूनी हो रही थी। अपनी हील की जूती वो उसके ऊपर बरसा बरसा कर तस्कीन नहीं पा रही थी। बिलाहिर आलिया बेगम ही उन्हें ज़बरदस्ती खींच कर कमरे में ले गई। वो घुटी घुटी सिसकियाँ लेती रही। दानिया यूनिवर्सिटी गई हुई थी, वरना शायद ये सब ना होता। अब उसे अपनी टीसों ज़ख्मों को अकेले ही बर्दाश्त करना था। बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वो लड़की थी और आज या कभी उसके लिए अच्छा या बुरा कोई भी रिश्ता आना ही था, और ये उसकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि पहला रिश्ता ही लाजवाब आया और उसे नए दुख से हमकनार कर गया। दिलों में नफ़रत की ऐसी स्याही चढ़ गई थी कि इस घर के अफराद इंसानियत, इखलाकियात, रवादारी सब चीज़ों से बेबहरा हो गए थे। अच्छा भाई, लो सजावल से बात करो। दोनों चिपक कर खड़े हैं मुझसे। कामला खातून ने रिसीवर पास खड़े सजावल को थमा दिया। सुनाओ सिस्टर, क्या हाल चाल है? अच्छी गुजर रही है जो बुरी? यूनिवर्सिटी एंजॉयमेंट का ज़रिया है या बोरिंग जगह है? और बस बस सांस तो ले लो। मैं इतने सवालों के जवाब एक ही सांस में नहीं दे सकती। दानिया के लहजे में भाई के लिए प्यार ही प्यार था। तो किसने कहा है एक ही सांस में दें? ठहर ठहर कर दें।
बिल तुम्हारा बाप भरेगा क्या? पास करे बिलावल ने कोहनी मार कर कहा। नहीं, तुम्हारा। सजावल ने इत्मीनान से कहा। बदतमीज़, बाबा के बारे में फजूलगोई कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दूसरी तरफ से दानिया ने सुन लिया था। फ़ौरन डपटना फ़र्ज समझा। तौबा है, दूर बैठकर भी शेरनी बनने से बाज ना आई, ज़रा तो प्यार से बात कर लें। अच्छा मेरे प्यारे भाई, बड़े भाई कहाँ हैं? दानिया ने लफ्ज़ शरीनी में डुबोए। अपने कमरे में मुराकबा कर रहे हैं कोई, कहें तो बुलाऊं? नहीं, बस अम्मा को फ़ोन दो। सजावल ने गहरी सांस खींचकर रिसीवर अम्मा के हवाले कर दिया और खुद सोफे पर बैठकर घड़ी पर नजरें जमाकर आवाज़ बुलंद मिनट गिनने लगा। अम्मा, भाई को भेजिएगा, मुझे ले जाए। मेरे क्वालिफाइंग टेस्ट हो चुके हैं, सेकेंड ईयर की क्लासेस लगने में काफ़ी देर है, तब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ठीक है, लेकिन सलाल तो कल रहीम यार खान अपने किसी सरकारी काम से जा रहा है, तुम्हारे बाबा आ जाएंगे। वो अम्मा, जल्दी बोलो। सजावल कह रहा है 11 मिनट हो चुके हैं। सजावल की हर मिनट पर आवाज़ बुलंद पुकार कामला खातून को दहला रही थी। सो बौखलाकर उन्होंने कहा, अम्मा दरअसल रूफ़ा है ना, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, घर के काम वगैरह करने में काफ़ी दिक्कत होती है उसे, और खाला तो ज़बरदस्ती हर काम उसी से करवाने के दर पे रहती हैं। आप कहें तो उसे मैं अपने साथ ले आऊँ? हरगिज़ नहीं। उसका खुशामदी अंदाज़ कामला खातून पर ज़रा बराबर भी असरअंदाज न हुआ। भड़क कर वो चिंगारी थी। पास बैठे सजावल और बिलावल तो उछल ही गए। दानिया ने खुद सटपटा कर रिसीवर कान से हटा लिया था। क्यों अम्मा? वो बसूर कर पूछने लगी। मैं कह रही हूँ ना, नहीं तो बस नहीं। उनके माथे के बल भर गए थे। अंदर दाखिल होता सलाल ठटक सा गया। सवालिया नज़रों से बिलावल और सजावल से अम्मा के गुस्से की वजह जानना चाहिए तो दोनों ने कंधे उचका कर ला इल्मी का इजहार किया। वो डायन की बेटी मेरे घर में कदम तो रख कर देखे, उसकी तो बोटियां कुत्तों के आगे डालूंगी ही, तुम्हारी लगामें भी कस लूंगी, बल्कि वापस भेजूंगी ही नहीं पढ़ने। बड़ा हमदर्दी का बुखार चढ़ रहा है तुम पर, बहुत दर्द उठ रहा है उस लुटेरन की बेटी के लिए। आ जाओ यहाँ, मैं निकालती हूँ ना सारी ऐंठन। बड़ी आई हमदर्द गमगुसार ईदी की जानशीन निसार बढ़ने की लगती। और जब अच्छा खासा लेक्चर पिलाकर उन्होंने फ़ोन बंद किया तो सजावल और बिलावल ने 20 मिनट का नारा लगाकर लुढ़कने में देर नहीं लगाई। सलाल की पुरसोच आंखें अम्मा पर जमी थी। लो भला बताओ, सारे जहाँ का दर्द तुम्हारी बहन साहबा के जिगर में सिमट आया है। पढ़ने के लिए मुल्तान भेजा था, मोहतरमा वहाँ सोशल वर्क में लग गई। साथ लाना चाह रही हैं? किसको साथ लाना चाह रही थी? सलाल ने बज़ाहिर अनजान बनकर पूछा। अरे रोफ़ा बदशक्ल को, और किसको? उन्होंने तरह कर कहा। ये रोफ़ा बदशक्ल कौन ज़ात शरीफ हैं? बिलावल ने बैठते हुए पूछा। काम करती है तुम्हारी खाला के घर, बुरा सा मुँह बना के कामला खातून ने जवाब दिया। सलाल तासुब से उन्हें देख कर रह गया। अच्छा, सजावल ने हैरानी दिखाई। इतने प्यारे जदीद से नाम की नौकरानी? क्यों, नौकरानियाँ इंसान नहीं होती क्या? वैसे अम्मा हजूर, ये रोफ़ा साहबा इतने अच्छे नाम के साथ बदशक्ल की दुम क्यों लगाती हैं? बाय द वे, ये बदशक्ल इनका तखल्लुस है, ये लकब या निकनेम? बिलावल की तो ज़ुबान चालू हो चुकी थी। कामला खातून ने घूर कर देखा तो उसने वो मुश्किल ब्रेक लगा ली। छोटे मामू की बेटी है, सलाल ने धीरे से बताया। हाय रेली भाई? दोनों भाई स्प्रिंग की मानी उछले। अम्मा आप तो कह रही थी कि मैं जो कुछ कह रही थी उसकी क्या अहमियत? ये पैदा हो नहीं गए तुम्हारे भाई और बहन, छोटे मामू की औलाद को सीने से लगाने वाले। हम बुजुर्गों के लिए क्या बाकी रह गया? हम तो समझ लो गए काम से। वो शदीद नाराज़गी का मुजाहरा करती बड़बड़ाती वहाँ से चली गई। सलाल ने दोनों भाइयों की जानिब देखा जो रूफानामा सुनने के मुंतजिर थे, और धीरे धीरे उन्हें उसके मुतलिक बताने लगा। तकदीर के सामने इंसान वाकई बेबस हो जाता है, और वो सब कुछ हो जाता है जिसके ना होने के लिए इंसान दुआएं मांगते नहीं थकता। एहतशाम भी बेबस हो गए थे। घर वालों के ज़ोरदार वो वेले ने बिलाहिर उन्हें अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो करा जब्त किए ज़ैनब से हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदार होने पर तैयार हो चुके थे। हालांकि उन्हें कहीं ज़ोरों की जंग छिड़ी हुई थी। जिस मासूम को मोहब्बत जैसी पुरपेश राह का मुसाफिर उन्होंने खुद बनाया था, अब उसका साथ छोड़ दे कर नया रास्ता इख्तियार कर रहे थे। उन्हें इल्म था कि ज़ैनब उनकी मुंतज़िर होगी, सो जानबूझकर हारून के घर नहीं गए। लेकिन कब तक? थक हार कर, खुद से लड़ लड़ कर उस दिन वो महज इसी ख्याल से हारून के घर गए कि उसे साथ ले जाकर ज़ैनब के स्कूल जाएंगे और उसके पाकीज़ा जज्बों को बेमोल करने की माफ़ी मांगकर हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज़ कह देंगे। मगर हुआ क्या कि तकदीर कदावर होगी। ज़ैनब स्कूल नहीं आती थी। प्रिंसिपल की ज़ुबानी पता चला उसकी खाला छुट्टियां लेकर गई हैं, और ये कि ज़ैनब की शादी हो रही है। एहतशाम का दिल सुकर कर रह गया। उसके घर चलते हैं। मगर यार उसकी खाला, हारून ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। अगर मगर छोड़ो, मेरे साथ चलो। न जाने क्या सोचकर वो उसके घर के सामने आन रुके। ज़ैनब से मिलना है कहकर हर किस्म के मुतवक्का रिएक्शन को फेस करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। तवक्का के मुताबिक उन्हें अंदर ले जाया गया। घर में शादी के आसार कतई नहीं थे, मगर इकलौते कमरे में सुर्ख गोटा कनारी से सजा दुपट्टा ओढ़े ज़ैनब बूत बनी बैठी थी। एहतशाम उसकी हालत देखकर एहसास जुर्म में घिर गए। सुनहरी खुशबूदार रुतों की नवीस सुनाकर उसे वापस जहन्नम में फेंका जा रहे थे।
ये सोच कर ही वो मुस्तरिब हो गए। ऐसे कैसे जानते हो? खाला की मोटी बद्दी आवाज़ पर वो चौंके थे। शादी करना चाहता हूँ इससे, एहतशाम ने इत्मीनान से कहा। बुत बनी ज़ैनब की आंखों में तहय्युर सिमट आया। बल्ले भई, खाला ने ज़ोरदार ठट्ठा लगाया। पर मैं तो आज इसकी शादी कर रही हूँ। एहतशाम ने नागवारी से चारपाई पे बैठे मनखनी से वजूद को देखा, करीमदाद को देखा, जिसने शायद आज भी पी रखी थी। मतवाता झूम रहा था, जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और तरबूज जितना सर पतली गर्दन पर वो मुश्किल ठहरा हुआ था। कितने पैसे लिए हैं इससे? वो बहुत ज़ब्त से पूछ रहे थे। ज़ैनब के आंसू एक तवातर से बह रहे थे। अपनी बेबसी और कमाईगी का एहसास मारे जा रहा था। 50,000? अच्छा। हारून को कतई यकीन न आया। कहीं डाका डाला था क्या इसने? अरे डाका डाला हो या चोरी की हो, मुझे तो मेरे पैसे मिल ही गए, वो ज़ोर से बोली, नागवारी और गुस्से की शदीद लहर को दबाते हुए। एहतशाम ने जेब से चेकबुक निकाली और रकम घसीट कर खाला के मुंह पर उछाल दी। इतनी रकम मिल जाएगी तुम्हें कि इस दुनिया में तो ऐशो आराम से रहोगी। कफन दफन का इंतज़ाम भी आला पाए का हो जाएगा। ज़िंदगी में दोबारा कभी ज़ैनब का नाम भूल कर भी मत लेना, समझ गई? एहतशाम ने गुर्रा कर कहा था। फिर आंसू बहाती ज़ैनब का हाथ पकड़ा और सहन अबूर कर गई। पीछे से खाला आंखों को चुंधिया देने वाली रकम पाकर खुशी से आधी पागल हो चुकी थी, जबकि करीमदाद मेरी दुल्हन पुकारता गिरता पड़ता दरवाजे तक आया था। हारून के घर निकाह का इंतज़ाम हुआ। हारून के वालिद ने सर पर दस्ते शफकत रख कर दुआएं दी थी। सितारा दोस्त को भाभी के रूप में देखकर खुशी हुई जा रही थी। रात में घर जाने से पहले एहतशाम ने तन्हाई में ज़ैनब से कहा था, अब हर गम, हर दुख, हर परेशानी माजी का हिस्सा समझकर कहीं फेंक दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। दुनिया की तपती झुलसाती नज़रों से बचाने के लिए हमेशा तुम्हें अपने दिल में छुपाए रखूँगा। सिर्फ थोड़ा सा हौसला पैदा कर लो। बहुत बड़ा कदम उठाया है मैंने। रवैये भी बदल जाएंगे और चेहरे भी। तुम्हें सब कुछ नहायत सब्र से बर्दाश्त के साथ मेरी खातिर सहना होगा। मुझे उम्मीद है कभी ना कभी हालात बेहतर हो ही जाएंगे। ज़ैनब ने मुस्कुराकर उनमें नए सिरे से तवानाई भर दी थी। यानी कि हद ही होगी। हाथ में पकड़ा चाय का एक कप दानिया ने ज़ोर से मेज़ पर पटका था। मैं यहाँ सुकून से छुट्टियाँ गुजारने आई हूँ, इसलिए नहीं कि आप मेरे सामने मुझे रुखसत करने की बातें करके बेसुकून करें। तो हम पर क्यों नाराज़ हो रही हैं? बिलावल ने बीच में टांग आई। बड़े मामू से पंगा लेना, जिन्होंने फ़ोन करके आपके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं की इतला पहुंचाई है। तुम मत बोलो बंदर कहीं के, उसने चीख कर कहा। लीजिए। बिलावल को सजावल की खीखी पर सदमा सा हुआ। डोली वो उठाने आ रहे हैं और बंदर मैं हो गया। नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। अपनी नेकी अपने गले में डाल लो, मुझे नहीं ज़रूरत इनकी। भाई क्यों गुस्सा हो रही है हमारी परी? हैदराबाद शाह ने अखबार एक तरफ रख दिया। तवज्जो सारी की सारी दानिया के सुर्ख चेहरे पर मजबूल कर दी। बाबा आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? पहले मामू ने कहा था कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर शादी के लिए कहेंगे, और अब वो मुकर गए हैं अपनी ज़बान से। और अपनी बीवी साहिबा को देखिए ज़रा। आंखें बंद करके उनकी बात पर हाँ कर दी, ये सोचे बिना कि मेरा मास्टर्स अधूरा रह जाएगा और अभी मैंने खुद को मेंटली तैयार करना है शादी के लिए, तब कहीं जाकर हाँ करूँगी। और हाँ भाई मेरी बीवी साहिबा। हैदर शाह ने शुगुफ्तगी से कामना खतून को पुकारा, जो दानिया की फराटे बट्टी ज़ुबान पर पेचो-ताप खाई जा रही थी। भला बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? मेरी बच्ची की छुट्टियाँ गलत कर रही हैं आप। आपकी बच्ची अब ऐसी भी बच्ची नहीं रही। भाभी कह रही थी भैया की तबीयत ठीक नहीं रहती, अकेले घर नहीं संभाल सकती। फरहाद की शादी आना चाह रहे हैं वो लोग। पढ़ाई इसके बाद भी होती रहेगी। अरे वाह, दानिया ने चमक कर कहा। शादी के बाद कौन पागल पढ़ाई करता है? मैंने की थी, कामना खातून ने गरज कर जवाब दिया। तो गोया आप अम्मा को पागल कह रही थी। बिलावल ने उनके गुस्से को मजीद हवा दी। भाई आप ही कुछ समझाइए इनको। वो रौनकी सी सलाल के पास जा बैठी। कोई कुछ नहीं करेगा, तुम रिलैक्स होकर अपनी स्टडी की जानिब तवज्जो रखो, फजूल की बातें सोचने की ज़रूरत नहीं। सलाल ने नरमी से यकीन दिलाया तो वो खुश हो गई। ये भी तो कहिए ना मेरे साफ़ सुथरे भाई जिंदाबाद। सजावल ने उसे भड़काना चाहा। वो ज़बान निकालती फ़ोन स्टैंड की तरफ बढ़ गई। तुम दोनों बाप बेटा इसको बहुत सर पर चढ़ा रहे हो, अच्छा नहीं है ये सब। अरे बेगम, हमने तो आपको भी सर पर चढ़ा रखा है, ये अच्छा है क्या? आपसे तो बात करना ही पत्थर से माथा फोड़ना है। आप खुद सर चढ़े ही नहीं, नक चढ़े भी हैं। हैदर शाह की खूबसूरत मुस्कुराहट उन्हें जला गई थी। शराफत से चाय का कहने के बहाने वो उठ खड़ी हुई। सलाल मुस्कुरा रहा था। अरे कहाँ चल दी, चिराग गुल हो जाएंगे। हैदर शाह कुछ ज़्यादा फैले हो। वो तन फन करती चली गई। हैदर शाह ने जानदार सा कहा लगाया था, वैसे मेरा ख्याल है सलाल बेटा, एहसाम अगर अब वाकई शादी पर जोर दे रहा है तो कर लेने में कोई हर्ज नहीं। दानिया बच्ची है, बाद में खुद ही संभल जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, शादी बहरहाल कर देनी चाहिए। संजीदा होकर उन्होंने सलाल से कहा। वो चाय का खाली कप रख कर सीधा हो बैठा। इसमें कोई बुराई तो नहीं, दानिया की वजह से मैं कुछ टाल रहा था, लेकिन खैर आप कह रहे हैं तो ठीक है। बड़े मामू की रजामंदी दे देते हैं, दानिया को बस कन्विंस कर लूँगा
اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ 3 سال پہلے پاکستان آمد کے دوران میں نٹکھٹ سی دانیہ نے اپنے ماموزاد فرحان کے دل تک رسائی حاصل کی تھی اور اس نے بزرگوں تک اپنی بات پہنچانے میں دیر نہیں لگائی۔ کسی کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہنسی خوشی فرحاد نے دانیہ کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ ماموں نے کہا تھا وہ دانیہ کی پڑھائی مکمل ہو جانے کے بعد شادی کریں گے، مگر اب ارادہ بدل گیا تھا شاید۔ دانیہ بے چینی سے فرحاد کی کال کی منتظر تھی۔ اس کو جھاڑ پلا کر اس نے کچھ تو سکون پانا تھا آخر۔ اچانک ہی بیٹھے بٹائے پکنک کا پروگرام بن گیا۔ روفا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سو دانیہ کے پرزور اصرار کے باوجود بھی اس نے ساتھ چلنے سے معذرت کر لی۔ عالیہ بیگم اور آئلہ دونوں کی ناتوز نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ اس نے انکار کیا تو چہرے کے زاویے دوبارہ پکنک پر جانے کے قابل بنائے۔ دانیہ کے مارکس بہت اچھے آئے تھے، اسی خوشی میں اس نے سب کو آئس کریم بھی کھلانی تھی۔ یہ نہ ہو ہمارے جانے کے بعد بستر پر مر جانا، واپس آئیں تو گھر کا ایک ایک کام مکمل ہو۔ بیماری کا بہانہ بنا کر لمبے ہونے کا تمہیں ویسے ہی بڑا شوق ہے۔ سنو، عالیہ بیگم کی بات کو آئلہ نے آگے بڑھایا، میرے دھلے ہوئے سارے کپڑے استری کر کے ہینگ کر دینا، ایک بھی پہننے لائق نہیں رہا۔ دانیہ کے اندر آتے ہی دونوں نے چپ سادھ لی۔ خام خواہ ہی تم مزہ کرکرا کر رہی ہو، ساتھ چلی آؤ، بے شک ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہنا، میرا دھیان تمہاری طرف لگا رہے گا۔ وہ گاڑی سے نکل کر یہاں تک صرف اس سے یہی کہنے آئی تھی۔ روفا نے اپنی کلائی آگے کر دی، دیکھو مجھے کتنا بخار ہو رہا ہے، میں بیٹھ بھی نہیں سکوں گی، اور گھر میں تو تم جیسے بیڈ ریسٹ کرو گی نا۔ اس کی تپتی کلائی چھوڑتے ہوئے دانیہ تنزیہ بولی۔ ان کے جانے کے فوراً بعد وہ کچن میں آ کھڑی ہوئی۔ سکینہ موقع سے فائدہ اٹھا کر ٹی وی کے سامنے جا بیٹھی تھی۔ اب تو نہ اسے یہاں سے بھوا کی چنگارتی لتاریں پھٹکارے اٹھا سکتی تھی اور نہ روفا کی التجائیں۔ سکینہ صاحبہ نے گھر والوں کے آنے تک یہیں دھرنا مارے رکھنا تھا۔ ابھی بھی اسے ٹی وی کے سامنے جمے دیکھ کر بھوا کی بڑبڑاہٹیں شروع ہو گئی تھیں۔ بس کر دھی، تو بس کر، باقی کے برتن میں دھو رہتی ہوں، یہ حرام خور تو اب مجرے دیکھ کر ہی اٹھے گی۔ کچن میں آ کر بھوا نے نرمی سے اسے پیچھے ہٹانا چاہا۔ تھوڑے سے ہیں بھوا، دھو لوں تو آپ خشک کر دیجیے گا۔ ہائے زمانہ، بھوا نے گہری سانس بھر کر کہا۔ روفا کی نکاحت نے انہیں آپ دیدہ کر دیا تھا۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، اپنوں کے خون ہی سفید ہو گئے ہیں، سگے بھائی کی اولاد آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، پیروں کی جوتی بنا ڈالا ظالموں نے۔ اور اگر آج جو احتشام زندہ ہوتے تو میں دیکھتی کیسے یہ تمہیں نظر انداز کرتے، بڑا پیار کرتے تھے وہ زینب سے، پر ختم ہو گیا سب، مٹی میں مل گئے ہیرا بندے، برتن دھل چکے تھے، وہ سنک کے کنارے پکڑے کھڑی رہی۔ بوا کے منہ سے اپنی امی ابو کا ذکر اچھے لفظوں میں سن کر تن من ٹھنڈی پھوار میں بھیگ رہا تھا۔ ارے اپنی مرضی سے شادی کرنا کون سا گناہ ہے، بس یہ تو آئلہ کے طلاق نے سب کے دماغ پھیر دیے، گھر کا گھر احتشام کے خلاف ہو گیا۔ بیچارے کب تلک تنہا لڑتے۔ بوا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ نزدیک سٹول پر بیٹھ گئی۔ بوا، سرسراتی ہوئی آواز میں اس نے پکارا، میری امی ابو مجھ سے پیار کرتے تھے۔ آنسو خود بخود گالوں پر لڑک گئے۔ ارے ایسا ویسا، بوا نے جوش میں آ کر کہا، احتشام بھی آپ 35 کے تھے جب تم پیدا ہوئی، ذرا بڑی عمر کے تھے، تمہارے کلکاریاں مارتے، روتے چلاتے ہنستے ہوئے غوں غوں کرتے دیکھتے تو نحال ہو جاتے، ان کی تو جان تھی تم میں۔ بڑی بہو روحی ان کا یہ پیار دیکھ کر جل جاتی، کہتی تھی احتشام نے بڑھاپے میں شادی کی ہے اور پھر باپ بنا ہے، جب ہی اسے نیا نیا ایسا لگ رہا ہے، ورنہ تو سارا جہان باپ بنتا ہے، اولاد کے لیے ایسا پاگل کسی کو ہوتے نہیں دیکھا۔ اور میں سچ ہی کہتی ہوں، بوا نے سسکی لی، میں کہتی ہوں احتشام میاں کو ان کی خوشیوں کو سب کی جلتی نظر کھا گئی، اپنی معصوم سی جان کو وہ دنیا میں اکیلا جینے کے لیے چھوڑ کے کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ کتنی ہی دیر وہ کچن میں سٹول پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ بوا نے نہ صرف برتن دھو کر خشک کیے تھے بلکہ اپنے اور روفا کے لیے کھانا بنانے کے لیے پیاز لہسن وغیرہ بھی چھیل دیے تھے۔ ٹھنڈی گہری سانس کھینچتی وہ کچن سے اٹھ کر آئلہ کے کمرے میں آ گئی، ان کے دھلے ہوئے کپڑے آئرن سٹینڈ پر رکھ دیے۔ بخار اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ اسے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی اپنی حالت سے نظریں چرائے کام میں مشغول تھی۔ سکینہ کہیں نہ ماک اس کے بھائی نے آ کر توڑا، اس کی ماں کی طبیعت بگڑ گئی تھی، وہ جھٹ پٹ چپلے اور رس کر باقی کا کام روفا پر لاد کر چلی گئی۔ بوا نے سالن بھی چڑھا دیا، روفا کو ان کی عنایتیں بھلی لگتی تھیں، اس کا دل کھل سا جاتا تھا، دنیا میں کوئی فرد تو ایسا تھا نا جو اس کی پرواہ کرتا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی، روفا کا ذہن آہستہ آہستہ سو رہا تھا، چند لمحوں بعد مرکزی دروازہ کھول کر سلال کو اندر آتے دیکھا۔ السلام علیکم، سلال نے شائستگی سے سلام کیا، مگر وہ خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تاریکی کو ہم سفر بنانے جا رہی ہے۔ چہار سو ہر منظر مٹ گیا تھا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ روفا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارے، لہرا کر گرتی ہوئی روفا کو سلال نے آگے بڑھ کر تھاما، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سلال کی آواز سن کر بوا نے کچن سے جھانکا تو افتا خیزاں اس کی جانب لپکی۔ یہ سلال پریشان ہو گیا، بیٹا اسے اس کے کمرے میں پہنچا دو۔ بوا کے کہنے پر وہ ان کے پیچھے اسے بازو میں اٹھائے چلا آیا۔ بخار سے پھنک رہی تھی معصوم، مگر ظالم پھپھیوں نے لگتا ہے جان نہیں دینی خدا کو، کتنے دن ہو گئے علاج کروانے کی بجائے اسے رگڑا رہی ہیں کام میں۔ آج خود سب کے سب چلے گئے سیرے کرنے اور بیمار کے کندھوں پر کام ڈال گئے، بے ہوش تو ہونا ہی تھا اس نے۔ بوا کی شکایتوں نے سلال کو بھی تعصب میں گھیر لیا تھا، وہ کچھ دیر تو اس کے کملائے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا،
پھر بوا کی سمت متوجہ ہوا، آپ میرے ساتھ چلیں، انہیں ہسپتال لے چلتے ہیں، مکمل چیک اپ وغیرہ ہو جائے گا اور میڈیسنز بھی لیتے آئیں گے۔ جیتی رہو، دانیہ کے بھائی ہونا، اسی کے جیسے نرم دل، وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ بوا کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ سلال نے اسے دوبارہ اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور اپنے جانے والے ڈاکٹر کے ہاسپٹل لے آیا۔ روفا کو بخار بہت تیز تھا، اس کی ٹریٹمنٹ اور پھر ہوش میں آنے تک کافی دیر ہو گئی۔ ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز آرام ہے، مکمل بیڈ ریسٹ دیں انہیں، نہیں تو پیچیدگی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ضیاء نے چھٹی دینے سے پیشتر ہدایات کی۔ سلال سر ہلاتے ہوئے حیران پریشان سی روفا کو اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خود کو اسپتال میں اور وہ بھی سلال کے ساتھ دیکھ کر تشویش کا شکار ہو گئی تھی۔ پہلا خیال ہی عالیہ بیگم اور آئلہ کا آیا۔ شام ہو گئی تھی، وہ یقیناً واپس آ چکے ہوں گے۔ بوا مجھے یہاں کیوں لے آئیں؟ میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے بوا سے کہا۔ سلال نے میرر سیٹ کر کے اس کی گھبرائی ہوئی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ متواتر انگلیاں مروڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ یعنی اس سے پہلے بھی آپ یوں ہی بے ہوش ہوتی رہی ہیں؟ سلال نے یوں ہی پوچھ لیا۔ وہ روحانسی ہوئی جا رہی تھی۔ ویسے وہ منتر بھی بتا دیں جسے پڑھ کر آپ اتنی شدید بیماری میں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میں ڈاکٹر ضیاء کو بتا دوں گا۔ سلال نے طنز کیا تھا یا مذاق؟ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ سیدھی بات ہے بیٹا، یہ معصوم اپنی پھوپھیوں کے عتاب کی وجہ سے گھبرا رہی ہے جو اسے تمہارے ساتھ دیکھ کر نازل ہوگا۔ او آئی سی۔ بوا کی اطلاع دینے پر سلال نے دوبارہ سرمئی آنکھوں کو دیکھا جن میں گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ ناراضگی بھی آ گئی تھی۔ بہت عجیب بات ہے، ایک انسان مر رہا ہو اور میں اس کی مدد بھی نہ کروں۔ ضرور کرو بیٹا، مگر وہ انسان روفا نہ ہو۔ خیر یہ تو تمہاری مہربانی کہ تم نے اس کی مدد کی، اب اپنی خالوں کی مار سے بھی بچانا اسے۔ واٹ؟ اس نے بے ساختہ پیچھے دیکھا۔ روفا ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ یہ خالہ سے مار بھی کھاتی ہیں؟ ارے شوق سے کہاں کھاتی ہے، بلا وجہ بنا کسی قصور کے کھلائی جاتی ہے۔ ہر ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی قصور ڈھونڈ نکالا جاتا ہے اور اس کی جان عذاب میں آ جاتی ہے۔ آئلہ تو کھال ادھیر کر رکھ دیتی ہے معصوم کی۔ بوا بس کریں پلیز، روفا نے چیخ کر کہا۔ بوا فوراً چپ ہو گئی تھی۔ سلال ہونٹ بھینچے بیک ویو مرر سے اس کے مضطرب چہرے کو وقتاً فوقتاً دیکھتا رہا۔ اپنی عزت کس کو عزیز نہیں ہوتی؟ وہ جیسے بھی زندگی گزار رہی تھی اپنے لیے گزار رہی تھی۔ اس کا اشتہار چھپوا کر دنیا والوں کو دکھانا اسے مقصود نہیں تھا۔ ناراضی، غصہ، نفرت، حقارت اور کیا کچھ نہیں تھا سب کے چہروں پر۔ چادر میں لپٹی سلال کے ہم قدم چلتی، اس کی دراز قامت کا ساتھ دیتی۔ روفا ملک سب کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ سلال نے منٹوں میں خالہ کے مزاج کا اندازہ لگا کر خود ہی گرم جوشی سے سلام کیا۔ بھائی آپ؟ دانیہ کو اس کی آمد حیران کر گئی۔ ہاں پروگرام بن گیا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ پہلے اپنی تیاری کراؤ، باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن بھائی میری فائنل ایئر کی کلاسز ابھی نہیں سٹارٹ ہوئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، تم تیاری کراؤ۔ اس کی دلیل کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سلال نے سخت لہجہ اپنایا۔ وہ مشکل اٹھ گئی۔ بیٹھ جائیں روفا۔ سلال کی نظر دروازے پر ایستادہ روفا پر پڑی تو اس نے شائستگی سے کہا۔ سمیلا کا بس نہ چلا، روفا کو کچا چبا جائے۔ سلال بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کا آنا نہ آنا برابر ہوا۔ یوں کھڑے پیروں تو غیر بھی نہیں آتے ہمارے گھر۔ سمیلا نے بن بن کے چند جملے ادا کیے۔ ہاں واقعی یہ بات تو ہے، لیکن اب آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ بلکہ عالیہ خالہ یہ بات تو میں بتانا ہی بھول گیا کہ دانیہ کو میں بہت اہم بات کی وجہ سے لے جا رہا ہوں۔ بڑے ماموں کا فون آیا تھا، کچھ دنوں میں وہ پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ آتے ہی وہ فرحاد اور دانیہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے اب آپ سب کو ہمارے گھر آنا پڑے گا۔ ارے ہاں، ان کا فون پرسوں یہاں بھی آیا تھا، یہاں مستقل آنے کا ذکر کر رہے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ شادی کے لیے آ رہے ہیں۔ عالیہ بیگم نے تفصیلاً بتایا۔ لیکن دانیہ کا ایک ہی سال ہے، بس وہ تو مکمل کر لے۔ ہو جائے گا چھوٹی خالہ، شادی کے بعد پڑتی رہے گی۔ تبھی ناراض سی دانیہ بیگ گھسیٹتی لاؤنج میں آ گئی۔ دل میں خطرے کے الارم مسلسل بج رہے تھے۔ سلال کا آنا اسے بے معنی نہیں لگ رہا تھا۔ چلیں، منہ بگاڑ کر اس نے کہا۔ ہاں وہ کچھ سوچتے ہوئے سلال کی نظریں روفا کے مزمل چہرے پر ٹک گئیں۔ روفا آپ بھی تیاری کریں، کچھ دن ہمارے گھر رہیں، آب و ہوا کی تبدیلی طبیعت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ جی؟ سلال کی بات کے جواب میں وہ ہکا بکا سی ہو گئی۔ یہ کیسے جا سکتی ہے سلال بیٹے، یہاں ہزاروں کام ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ گھر کے علاوہ کہیں نہیں گئی تو اتنے دن رہ کیسے سکے گی؟ میری مانو، اسے رہنے دو، جب شادی کے دن قریب آئیں گے میں خود ہی سے لے آؤں گی۔ عالیہ بیگم پتہ نہیں کس دل سے ہونٹ پھیلا کر بات کر رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا روفا کا کیما بنا ڈالیں۔ سمجھا کریں نا خالہ جان، میری اماں بھی اسے پلنگوں پر ہرگز نہیں بٹھائے رکھیں گی۔ شادی کی تقریب سے پہلے ہی کاموں کا آغاز ہو جاتا ہے، میرا خیال ہے یہ وہی کام ہی کروا دے گی۔ ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا۔ بڑی خوبصورتی سے سلال نے بات کا رخ پھیر کر عالیہ بیگم کو مطمئن کر دیا تھا۔ ایسی بات ہے تو ضرور لے جاؤ، بلکہ آپا سے کہنا کچن کے سارے کام اس کے سپرد کر دے، اپنی جان ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے مفت کی روٹیاں نہ تڑوائیں۔ آئلہ نے بھی بظاہر مسکراتے ہوئے مشورہ دے ڈالا۔ ضرور کہوں گا، آپ بے فکر رہیے، آخر فائدے کے لیے ہی لے کر جا رہا ہوں۔ وہ باادب بنا عالیہ بیگم کو نظر لگنے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دانیہ اور سلال کے ہمراہ روفا ملک ان کی پجیروں میں بیٹھی تھی۔ جاتے ہوئے وقت بہوا نے جی بھر کر دعائیں دی تھیں۔ عالیہ بیگم اور آئلہ نے خدا حافظ کہنا تو دور،
मुंह ही फेर लिया था। न जाने बड़ी पुप्पो क्या सलूक करें। सारा रास्ता खाली दिमाग यही सवाल यहाँ से वहाँ तक लुढ़कता रहा। तूफान आके जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एहतशाम की शादी की इतला उनके ताया के घर न जाने कैसे पहुंच गई, बिना कोई पूछ-गिछ किए, कोई वजह दलील जाने। ताया अपने दामाद और बेटे नमान के हमरा अगले ही दिन आए और आयला के लिए 3 हरफों का कागज़ तोहफ़तन दे गए। आयला की दिल दोस्त चीखों ने घर की दीवारें हिला दी। वो टकरे मार मार कर रोती रही। बेकसूर ही वो उजर गई थी। पापा के पिया के आंगन में कदम रखने से पहले ही तलाक का धब्बा दामन पर सजा बैठी। बेजी का भिलकना, अब्बा का एकदम बढ़ने वाला बुढ़ापा, बड़े भाई का गुस्सा और सबसे भड़कर घर आई खवातीन की आंखों से झांकता तरस, हमदर्दी की बारिश, नकेली तलवारों के माने चुपता तमस्खर, वो दोनों दिनों में ही मुरझा गई। बरसों एक चेहरे को दिल और आंखों में सजाए रखा था। अचानक ही इस चेहरे ने दिल का आंगन छोड़ा तो वो गम की शिद्दत से अदमुई होकर रह गई। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अस्पताल में मौतो ज़िंदगी से जंग लड़ लड़ कर जब वो बड़े भाई के हमरा घर में दाखिल हुई तो एहतशाम बेजी के कदमों में बैठे थे। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी शाम, कभी नहीं। तूने एक साथ कई ज़िंदगी को तबाह कर डाला। जाहिदा को तलाक दी, उसका खमियाजा तेरी बहन भुगत रही है। बता मुझे कौन आएगा अब इस दहलीज पर उसका हाथ थामने। बता मुझे। बेजी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आयला की वीरान आंखें कोने में दुबकी उस मस्कीन सी लड़की पर उठी तो हटना भूल गई। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी, मगर आयला के लिए जहर से बदतर साबित हुई। वो एहतसाम से अपना आप छुड़ाकर ज़ैनब पर झपट पड़ी। जलील कमीनी लुटेरन, क्यों आई हो यहाँ? किसने आने दिया तुम्हें? तवाइफ, तुमने मेरे भाई को हमसे छीन लिया, मेरा घर उजाड़ दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खून पी जाऊंगी तुम्हारा, बोटियां नोच डालूंगी। गलीज माल खाने वाली, कीचड़ में पलने वाली नापाक औरत मैं वो पागल बनी ज़ैनब को नोच रही थी। ज़ैनब इससे अचानक अफ्ताद पर संभल ही ना सकी थी। मुंह और आंखें खोले वो आयला के हाथों पिटती रही। बस करो आयला, क्या जान लेकर रहोगी इसकी? एहतशाम ने वो मुश्किल उसे छुड़ाया। हाँ, मैं मार डालूंगी इसे, ये खूनी है, मेरी मोहब्बत का खून किया है इसने। वो फूट फूट कर रो रही थी। बेजी ने भी दुपट्टे में मुंह छुपा लिया। माफ़ी मांगने आई है तुमसे, अगरचे इसका कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे पास माफ़ी मांगने आई है। ज़ैनब जर्द चेहरा लिए शोहर को देखती रही। नहीं, माफ़ करना मुझे, ये खूनी है ये। रूही भाभी रोती बिलकती आयला को कमरे में ले गई। एहतशाम एहसास जुर्म में घिर गई। ज़ैनब को अपने कमरे में ले गए। सब कुछ ठीक हो जाएगा ज़नी, बस तुम हिम्मत ना हारना, बस सलूकियों से ना घबराना, सब ठीक हो जाएगा। इससे ज़्यादा वो खुद को हौसला दे रहे थे। ज़ैनब उनके सीने से लगी आंसू बहाती रही। बड़ी मिन्नतों समाजतों के बाद एहतशाम को इस घर में रहने की इजाज़त मिली। वो भी बेजी का दिल कुछ नरम पड़ा। तब वगरना अब्बा तो उन्हें आग दर करने के दर पे थे। अब जिंदगी नहीं आजमाइश बन गई। हर नया दिन उम्मीद के नाम पर शुरू होता और नाउमीदी के कोरे बरसाकर इख्तिताम पजीर हो जाता। ज़िंदगी कठिन और तवील हो गई थी। बस सलूकियाँ मारे जा रही थी, लेकिन फिर भी ज़ैनब साबित कदम रही। एहतशाम की मोहब्बत उसे थकने नहीं दे रही थी। ये क्या कम था? सहमी सहमी सी जर्द सरमई आंखों वाली रूफा को देखकर कामला बेगम पहले तो अंगश्ते बदंदा रह गई, फिर हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। अम्मा, ये रूफा है। सलाल ने गला खंकार कर स्टैचू बरी कामला बेगम का सकता तोड़ने की कोशिश की, मगर वो तो सरता पास लग रही थी। बेटे की थकन भी नजर नहीं आई। पैर पटकती रूफा पर कड़ी नजर डालती वो कमरा ही छोड़ गई। बुलावर और सरजावल बलता दिलचस्पी से अपनी कमज़ोर सी कज़न का जायजा लेने में मसरूफ़ थे। आप कहीं एथोपिया या सोमालिया से तो नहीं आई? बिलाल की ज़बान ना खुजलाती, ये मुमकिन नहीं था, या फिर पैदाइशी फाका ज़दा है। सजावल ने भी एंट्री मारी। रूफा की हालत मजीद पतली हो गई। ऑनर मामून के बद तहजीब रवैये से तंग आई। अब इन जैसे ही दो और नमूनों के जंगल में आन फंसी थी। बाय द वे, कुछ खाया पिया करें, हवाखोरी इतनी भी अच्छी नहीं होती। ज़्यादा हवाखोरी की तो फिर आप अर्श मोहल्ला तक पहुँच जाएंगी। और दानिया, सलाल ने ज़ोर से पुकार कर दोनों भाइयों को अलार्म दिया था चुप होने के लिए। रोफ़ा को अपने साथ ले जाओ, ये थक गई होंगी। मेडिसिन वगैरह देकर इन्हें रेस्ट करने दो और तुम दोनों भागो यहाँ से, सिवाय ज़बान हिलाने के कोई और काम नहीं। दोनों ने दुम दबाकर निकलना मुनासिब समझा था। दानिया रोफ़ा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मुसलसल सफ़र करने की वजह से सर में दर्द सा हो रहा था। सलाल शराफत को चाय का कहकर स्टडी रूम में बाबा को सलाम करने चल दिया। कामला बेगम वहाँ पहले से ही मौजूद थी। चेहरे के बिगड़े जाविये शदीद नाराज़गी का ऐलान कर रहे थे। वह इस वक्त कतई बहस के मूड में नहीं था। थकन हावी होती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। माँ की तरफ देखने से गुरेज किया था, जबकि उनकी चुभती हुई नज़रें उसके खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। हैदराबाद शाह ने गर्मजोशी से जवाब दिया। अपने कद से ऊंचे सलाल शाह को देखकर उनका सिरो खून भर जाता था। कैसा रहा सफ़र? दानिया ने तंग तो नहीं किया? झगड़ा तो ज़रूर किया होगा, आखिर अचानक जो आना पड़ गया। उन्होंने किताब बंद कर दी। फ़िलहाल तो नहीं, वैसे मूड ख़राब हो गया था उसका। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ओके बाबा, बाकी बातें बाद में पूछ लीजिएगा। सर में दर्द हो रहा है, कुछ रेस्ट कर लूँ? बैठ जाओ आराम से। कामला बेगम की धार ने उसे दोबारा बिठा दिया। वो इस्तफ़ामिया हैदर शाह को देखने लगा
جو بیگم کے جلالی تاثرات کو بغور دیکھ رہے تھے۔ آپ بھی جب سے آئی ہیں کھڑی ہی ہیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ حیدر شاہ کے کہنے پر وہ روٹھی روٹھی سے بیٹھ گئیں۔ اس سے پوچھیے۔ سلال کی جانب انگلی اٹھا کر انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ میری اجازت کے بغیر اس منحوس کی بیٹی کو کیوں لے کر آیا؟ کس کی بیٹی؟ حیدر شاہ معصوم سے بن کر حیران ہوئے۔ اس نے جرت کیسے کی اسے لانے کی؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ بار بار اس کی فیور کرتا ہے، ضرور اس نے کوئی ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر، مگر میں ابھی کہہ دیتی ہوں، میرے جیتے جی یہ ناممکن ہے، میں اس لڑکی کا خون پی جاؤں گی۔ باخدا ہمیں آپ کی اس تقریب کارانہ روپ سے قطعی انکار نہیں۔ آپ جب برسوں سے ہمارا خون جلا سکتی ہیں تو پی کیوں نہیں سکتی؟ کاملہ بیگم کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئی۔ ہاں بھائی، کیوں لے کر آئے ہو اس انجان لڑکی کو؟ بیگم کے جلالی تاثرات میں ذرا بھی کمی نہ آئی تو انہوں نے بیٹے سے پوچھنا ہی پڑا، بابا وہ انجان نہیں ہے، اماں کے لاڈلے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے، ماموزاد ہے ہماری۔ جب بھائی نہیں رہا تو اس کی اولاد کا کیا کروں میں، جو پتہ نہیں کس کی ہے، اس کی ہے بھی یا نہیں۔ کاملہ بیگم کے کہنے پر سلال ہونٹ بھینچ کر خفگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ فار گاڈ سیک اماں، فار گاڈ سیک ایسا مت بولیے، اتنی روڈ مت ہو، دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ کو اسے دیکھ کر ماموں کا خیال نہیں آتا، چھوٹے ماموں کی کاربن کاپی ہے وہ، پھر بھی آپ۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگا۔ کاملہ بیگم ہنوز موڈ آف کیے رہیں۔ اور بابا آپ یقین کیجئے، عالیہ خالہ اور چھوٹی خالہ اپنا خون ہوتے ہوئے بھی اسے جانوروں کا سا سلوک کرتی ہیں۔ میں گیا تو یہ لڑکی بے ہوش پڑی تھی، کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جس بیچاری کو اپنا سمجھ کر علاج ہی کروا آتا۔ سبھی کے نزدیک یہ ایک روبوٹ ہے، ایک مشین ہے جس کا کام سارا دن ساری رات محض خدمت گزاری ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مشین نے نہیں رکنا۔ لیکن بابا مشین بھی خراب ہو سکتی ہے، اگر خراب ہو جائے تو اسے بھی ریپیئر کرانا پڑتا ہے۔ لیکن روفا کو بیماری سے ٹھیک کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، صرف روفا ہی نہیں، اگر اور کوئی بھی ہوتی تو بھی میں یہی کہتا، ہے تو وہ میری سگی خالہ ہے، لیکن اینی وے میں اسے اس وجہ سے یہاں لے آیا ہوں کہ وہ کچھ دن سکون سے رہ لے، آرام کر لے، مزید میرے ذہن میں کوئی فضول خیال نہیں تھا۔ حیرت ہے آپ ماں ہو کر اپنے بیٹے کو الزام دے رہی ہیں۔ سلال کے شکوے پر وہ کچھ جزبز سی ہو گئی۔ تم نے ٹھیک کیا سلال بیٹا، وہ بچی چاہے کچھ دن رہے چاہے ساری زندگی میرے گھر میں آرام و سکون سے رہے گی۔ تمہاری اماں دوسرے ہی دن اسے گلے سے لگائے احتشام کی باتیں کر رہی ہوں گی، دیکھنا تو۔ پتہ نہیں، سلال نے کندھے اچکائے، ابھی تو میں ان سے سخت ناراض ہوں۔ اتنا لمبا سفر کر کے میں خالہ کے گھر گیا، وہاں 5-6 گھنٹے ہسپتال میں بنا ریسٹ کیے گزارے، پھر واپس آیا اور انہوں نے خیریت وغیرہ پوچھنے کی بجائے آتے ہی جھگڑا شروع کر دیا، میری تھکن کو مزید بڑھا دیا۔ سر میں پہلے ہلکا سا درد تھا، اب پھٹ رہا ہے۔ ایک بالکل بے ضرر سی لڑکی کو ایشو بنا کر یہ میری تھکن فراموش کر گئی۔ سلال کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ کاملہ بیگم طرف سی گئیں، میاں کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ جتا رہے تھے، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ سلال کے کمرے میں بیٹھی اس پر پیار و شفقت کی نظریں جمائے نرم ہاتھوں سے سر دبا رہی تھی۔ روفا سے انہیں چیڑ تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ اس کی خاطر بیٹے کو ہی بیمار کر ڈالتی۔ خالہ کے گھر سے کہیں زیادہ مشقت اسے یہاں رہ کے کرنی پڑی تھی۔ احتشام کی محبت کا سہارا تھا، ورنہ وہ تو کب کی ڈھہ چکی ہوتی۔ گھر کے ایک فرد کی جانب سے اسے ایسی ایسی باتیں، طعنے اور مغلظات سننی پڑتی تھیں کہ وہ کتنی ہی دیر تک حواس ہی کھو بیٹھتی۔ آئلہ اس کے لیے فرعون کا دوسرا روپ ثابت ہوئی۔ احتشام کے سامنے بھی وہ اسے نہیں بخشتی تھی، بلکہ احتشام کی موجودگی میں تو اسے زیادہ کچوکے لگائے جاتے تھے۔ احتشام ان کے سامنے خاموشی کا لبادہ اوڑھے رکھتے، لیکن تنہائی میں یہ آتے ہی وہ اس کی دل جوئی کرنا نہیں بھولتے تھے۔ زینب کے لیے یہی محبت کے 2 بول تا عمر کافی ہوتے، اگر گھر والے اس سے اتنے زیادہ کبیدہ خاطر نہ ہوئے ہوتے۔ 2 سال کا عرصہ آس و نراس میں گزر گیا۔ ننھی روفا کی آمد بھی گھر والوں کے دل موم نہیں کر سکی تھی، لیکن وہ اب دیدہ دلیری سے احتشام کے سامنے بھی اسے نیچ ذات، کنجری، غلیظ خون وغیرہ ثابت کرنے پر تلے رہتے۔ اس روز طوفان تھم گیا، مگر بہت بڑی تباہی مچا کے۔ گھر کے سب مرد آفس گئے ہوئے تھے، ماں سوائے احتشام کے، جو ناسازی طبیعت کی وجہ سے گھر میں تھے۔ زینب تقریباً روزانہ ہی مشین لگایا کرتی تھی، بھرا پورا گھر تھا۔ مردوں کے روز کے کپڑوں کے علاوہ آئلہ روزانہ ہی گھر کے کونے خدروں سے بھی کپڑے نکال کر اسے دھونے کے لیے دیا کرتی تھی۔ روفا کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، وہ مشین بنی کبھی کچن میں جا رہی تھی تو کبھی اپنے کمرے میں، یوں ہی دوڑے لگاتے 5 بج گئے۔ احتشام کی آمد ہوئی تو وہ قدرے مطمئن ہوئی، روفا کو وہ سنبھال لیتے تو زینب کے باقی کام آرام سے ہو جایا کرتے۔ لیکن اس دن احتشام کچھ بجے مزمل تھے، زینب کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ ان کی اداسی کی وجہ معلوم کرتی۔ کچن کا کام تقریباً مکمل تھا، رات کے لیے ویسے بھی بھاری کھانوں سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ صبح جی نے اسے اس ٹائم مشین لگانے کا آرڈر تھا، وہ جی اچھا کہتی گھر کے ہر کمرے سے میلے کپڑے اکٹھے کرنے لگی۔ احتشام بھائی کے کپڑوں کے لیے روحی بھابھی کو تلاشا، مگر وہ کہیں نظر نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہوں گی۔ سوچتے ہوئے وہ ان کے کمرے کی طرف آ گئی، ہلکے سے دستک دی، آ جاؤ۔ احتشام بھائی کی آواز گونجی، وہ سر پر دوپٹہ جما کر اندر آ گئی۔ میلے کپڑے اٹھانے ہیں احتشام بھائی، اس نے نظریں نیچے کی، آنے کا مقصد بتایا، مگر احتشام نے کنڈی چڑھا دی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہراساں ہو گئی، چپ کر جاؤ، زیادہ بکواس نہیں کرنی۔
मेरी मासूम बहन की खुशियाँ उजाड़ने वाली, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मरते दम तक याद करोगी। वो गर्रा कर उसके पास आ खड़े हुए। ज़ैनब की आंखें फट गईं। उन्होंने उसे कंधों से पकड़ना चाहा मगर वो दरवाजे से जा लगी। तुम गंदी नाली की परवरदा, हमारे शरीफ खानदान में रहने के काबिल कहाँ। तुम्हारे साथ वो सलूक होना चाहिए कि आंदा कभी कोई लड़की किसी शरीफ लड़के को फांसने से पहले ही ख़त्म हो जाए। शरीफ खानदान का परवरदा मर्द इस वक्त अपने भाई की इज्जत का गाजी बनने वाला था और गंदी नाली की परवरदा उसे ये बताने के काबिल भी नहीं रही थी कि इस शरीफ और ऊंची ज़ात के ख़ानदान के मर्द ने पहले उसे फांसा, फिर इज्जत के नाम पर जिंदान में ला खड़ा किया और अब दूसरा मर्द उस पर दस्तराजी करके न जाने कौन सी शराफत का अलंबरदार बना तकरीरें झाड़ रहा था। बिल्कुल गैर मुतवक्का सिचुएशन थी। एहतसाम की इस जुर्रतमंदाना शैतानी इक़दाम ने उसकी हिस्सियात ही सल्ब कर डाली। वो वहशत से आंखें फाड़े शरीफ मर्द की शराफत और गैरत देखती रही। फिर अचानक ही आंखों के सामने रूफा और एहतशाम की शक्लें उभरी तो यकायक होश में आई। एहतशाम के शिकंजे से निकलने के लिए वो अपनी पूरी कुव्वत आजमाई करने लगी। इसी दौरान एहतशाम की शर्ट बाजू से ज़रा पीछे से पट गई और इसके साथ बाहर से धड़ाधड़ दरवाज़ा धड़ाधड़ाया गया। झटके से चिट्ठी गिर गई। वो पहले ही सिर्फ अटकी हुई थी। एहतशाम की हालत ऐसी थी जैसे वो ज़ैनब के शिकंजे में फंसे हुए थे। रूही भाभी ने आगे बढ़कर ज़ैनब के मुंह पर लगातार थप्पड़ मारना शुरू किए कि मिनी, तेरी ये जुर्रत मेरे कमरे में मेरे ही शोहर पर डाका डाल रही है। तेरे दीदों का पानी ढल गया है। एक से तेरा जी नहीं भरता जो औरों के मर्द ताड़ती फिर रही है। खुदा तुझे जहन्नम रसीद करे, आग में डाले, कीड़े पड़े तेरे बदन पर। मेरे शोहर की तरफ देखने से पहले तेरी आंखें क्यों ना फूट पड़ी। अरे इस घर में इतनी बड़ी क़यामतें नाजिल करके भी तुझे सुकून नहीं मिला। हाय मेरे अल्लाह, कैसी बदकमाश औरत आ गई यहाँ। रूही भाभी का ववेला सुनकर घर भर इकट्ठा हो गया। एहतसाम खुद पर मसनूई सख्ता तारी किए बेयकीनी की कैफियत में खड़े थे। मैं अपने कमरे में रेस्ट करने के ख्याल से आया तो पीछे से ये भी आ गई और आते ही कमरे की चिट्ठी लगा दी और मुझसे ऐसे काम की तवक्का करने लगी कि जिसे सुनकर ही मैं साकित हो गया। मेरे इनकार पर ये गैर मरई नुक्ते पर नज़रें मरकूज़ किए। एहसाम की आवाज़ मध्यम होते होते बिल्कुल खामोश हो गई और उनकी आंखों से पानी की झीलें झांक रही थी। लब कपकपा रहे थे, हाथ लरस रहे थे। मैंने इनकार किया, बहुत इनकार, सख्ती से समझाकर, बहुत गुस्से से, लेकिन लेकिन सरसराती हुई आवाज़ गुलूगीर हो गई। आंखों से आंसू रवा हो गए। सब मिट्टी के बुत बने खड़े रहे थे। ये खुद मेरी जानी भरने लगी और मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। एहतसाम हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगे। ज़ैनब की आंखें खुश थी। वो यकटक एहतशाम को देख रही थी जिसका चेहरा अंदरूनी तौर पर का गमास बना हुआ था। अब्बा जान मुठियाँ भींचे सुर्ख आंखें गाड़े ज़ैनब को निगलने के चक्कर में थे। एहतशाम, मेरे भाई, मुझे गलत मत समझना, ये लड़की वाकई किसी घटिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तुम्हारी शादी के बाद से ही इसके नाम नेहात खाला का मेरे साथ रब्ता है। वो मुझे इसके नाम पर ब्लैकमेल करती आ रही हैं क्योंकि उसने एक सोने की चिड़िया खो दी है। ये नेक बीबी बनी हारून सितारा और तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती रही। दरपर्दा इसका धंधा भी कोठे वालियों जैसा ही था। इसकी मूवीज़ और तस्वीरें खुद मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताकर तुम्हारा सुकून और इत्मीनान ख़त्म नहीं करना चाहता था। सो अपने ही तौर पर इसकी खाला को हर माह लंबी रकम देकर चुप करवाता आया। लेकिन आज आज इस कमीनी जहनीत घटिया फितरत लड़की ने मेरा सुकून मिलिया मेट कर दिया। बहुत मजबूर होकर इसकी असलियत तुम्हारे गोश गुजार कर रहा हूँ, वरना शायद ताहयात ना बताता। और इसके पुराने धंधे के बारे में मैंने बेजी को भी बताया था, लेकिन तुम देख लो बेजी कितनी आला ज़र्फ़ है। महज तुम्हारी खातर वो इसका नापाक वजूद बर्दाश्त करती रही, सिर्फ तुम्हारी खातर। ज़ैनब का रवां रवां चिल्ला रहा था, ये झूठ है, ये बुहतान है, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन उसकी ज़ुबान गंग थी। वो पत्थर की मूरत बनी शैतान को इंसान के रूप में अपने सामने देख रही थी। क्या नफरत इतनी शदीद भी हो सकती है कि इंसान शैतान का रूप धार कर किसी अपने को गज़न पहुँचा बैठे? शायद वाकई। आयला से बालों से घसीटती भाई बरामदे में ले अंधाधुन पीटने लगी। बेजी सीना को भी कर रही थी। रूही भाभी भल भल रोई जा रही थी, जबकि भुआ किचन के दरवाजे पर बेबसी की तस्वीर बनी इस्तादा थी। शाम शाम। अचानक ही अब्बाजान सीने पर हाथ रखे दोहरे हो गए। एहतसाम उनकी तरफ भागे। तकलीफ की शिद्दत से उनकी आंखों से पानी बह रहा था। ये लड़की ना रहे यहाँ। आयला का घर उजारा, इसे छोड़ देना, इसे छोड़ देना, ये ना रहे। मेरी आयला। उन्होंने जो कुछ कहा सबके साथ ज़ैनब की समातों ने भी सुना। वो पूरी जान से लरज़ उठी थी। एहतशाम अब्बाजान को फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। रात 12 बजे के करीब हस्पताल से उनकी लाश लाई गई। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो जानबर ना हो सके। फिर उनकी तजहीज़ व तफ़ीन के दौरान सब वक्ती तौर पर ज़ैनब से लाताल्लुक़ से हो गए, लेकिन अपने लगे स्याह दाग और अब्बाजान के आखिरी अल्फाज, एहतशाम की आंखों से झांकती बदगुमानी की हल्की सी तय ज़ैनब के दिमाग से चिमट गई थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा गवाह है, मैं बेकसूर हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। तो क्या तुम एहतसाम पर इल्ज़ाम लगा रही हो? तुम उन्हें झूठा साबित कर रही हो, खुद को सच्चा दिखा रही हो? आलिया बेगम ने धार कर कहा। एहतशाम में ज़रारी कैफियत छुपाने में नाकाम हुए जा रहे थे। ज़ैनब के बहते आंसू कुछ और दास्तान सुना रहे थे और एक हफ्ते से बुखार में फुनकते
एहतसाम कुछ और। इस वक्त घर के सारे अफराद बड़े कमरे में बैठे थे। ज़ैनब सर झुकाए गोया फैसले की मुंतज़िर थी। शाम, तुम्हें अपने अब्बा जान के आखिरी जुमले याद है ना? उन्होंने जो कहा था तुम्हें हर सूरत मानना पड़ेगा। ये लड़की अब किसी सूरत भी यहाँ नहीं रहेगी। बेजी की बार रोब आवाज़ ने एहतशाम को झंझोड़ कर रख दिया। मैं अपनी रोफ़ा की कसम खा कर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ये अगर अपनी बेटी की कसम खाने के लिए तैयार है तो मैं भी पाक किताब पर हाथ रख कर कहूँगा कि मैं सच्चा हूँ और ये झूठी। ले आओ रूही कुरान पाक। और एहतशाम, तुम ये कागज़ पकड़ो, साइन करके इसके मुंह पर मारो। एहतशाम ने कहा ज़दा आवाज़ में बोले। ज़ैनब के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। क्या ये वाकई कुरान पाक पर हाथ रख देंगे? क्या ये झूठ? वो अजीब सी नज़रों से एहतशाम को देखने लगी, जो इत्मीनान से लेटे हुए थे। रूही भाभी कुरान पाक सीने से लगाई आई। नहीं नहीं एहतशाम भाई, प्लीज़ नहीं। रूही भाभी शोहर के पास जा रही थी कि ज़ैनब चिल्ला उठी, ऐसी बातों में पाक किताब को मत लाएं, मत कीजिए ये बेहुरमती, मत कीजिए। उसकी आवाज़ फंस सी गई। अरे कैसी बेहुरमती? जब ये झूठ नहीं बोल रहे तो क्यों घबराएं? तुम इतनी ही पाक दामन हो तो रखो कुरान पाक पर हाथ। रूही भाभी के चमक कर कहने पर वो चुप रह गई। एहतशाम की आंखों में बदगुमानी की तहरीर वाज़ेह पड़ी जा सकती थी। वो दौड़कर उनके कदमों से लिपट गई। एहतशाम, मुझे तलाक मत दीजिए, मुझे अपने से दूर मत करें। मैं मर जाऊंगी, मेरी बेटी मर जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं इस घर की नौकरानी बनकर सबकी खिदमतें करूंगी। आप बेशक और शादी कराएं, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मुझे निकालिए मत। मेरा नाम अपने नाम के साथ जुड़ा रहने दे, अल्लाह के वास्ते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते। इसका अंदाज हारा हुआ था, थका सा लहजा। एहतशाम को यकीन दिलाया गया कि वो किस माश की औरत है और ये कि उसने उनके भाई के साथ फजूल हरकतें की थी। ठोकर मारकर उन्होंने उसे दूर फेंका। तुमने मेरे एतबार को तोड़ा है ज़ैनब, मुझे तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। कैसी नफरत, बेजारी और हिकारत छुपी हुई थी उनकी आंखों में। मैंने तुम्हें नहीं नहीं। एहतशाम के आगे कुछ बोलने से कबल ही ज़ैनब कानों पर हाथ रख के पागलों की तरह चीखी। कौन सच्चा है कौन झूठा, ये वक्त बताएगा मलिक एहतशाम। तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे, ना करना, मगर मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके हलक से अजीब किस्म की आवाज़ निकल रही थी। फिर अपने सामने खड़ी रूही भाभी को दूर हटाती वो किचन की तरफ भागी। अंदर से कुंडी लगाकर उसने छुरी से अपनी कलाई की रग काट ली थी। किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। एहतशाम अपनी जगह से हिलने से कासिर थे। ज़ैनब के अल्फाज उनके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहे थे। अंदर कहीं से वो सच्ची है, वो सच्ची है का शोर बुलंद हो रहा था, मगर वो कदम नहीं उठा पा रहे थे। बाकी सब भी इत्मीनान से किचन के बंद दरवाजे को तक रहे थे। एक बुआ थी जो हाम फाम कर दरवाज़ा बजाए जा रही थी। उस रोज़ ज़ोरों की आंधी चली। लाल सुर्ख आंधी ने आयला को भी डरा दिया था। ज़ैनब की तदफीन के बाद से एहतशाम को चुप लग गई। वो खाली खाली आंखों से अपने बड़े भाई का मुतमिन चेहरा देखते रहे। उसके बाद वो जैसे हर शय से बेजार हो गए। पूरी रात तरीके से मुस्कुराती हुई बेजान ज़ैनब ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उन्हें लगता था ज़ैनब की रूह उनके साथ साथ है। उनकी बेवफाई पर तंजिया मुस्कुराहट उछालती। 6 माह के अंदर अंदर मलिक एहतशाम भी ज़ैनब के देश सुधार गए। बेजी डॉक्टर्स की गलत तशखीस की वजह से उनका यरकान का इलाज करवाती रही, मगर कराची से चेकअप करवाने के बाद पता चला वो जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इलाज की गुंजाइश ही नहीं थी, उम्मीद ही खत्म हो गई थी। बेजी की गोद में सर रखे रखे उन्होंने आंखें मूंद ली थी। फिर जिंदगी पछतावों की जद में आ गई। एहतसाम और बेजी को ज़ैनब और एहतशाम रातों को आकर जगाने लगे। एहतसाम दिनों में घुल कर रह के पछतावे के नाग उन्हें हम वक्त ढसने लगे। रूही भाभी के बेहद इसरार पर वो ये मुल्क ही छोड़ गए। बेजी ने भी ऊपर जाने में देर नहीं लगाई। रोफ़ा लकदक सहरा में नंगे पाँव चलने के लिए अकेली रह गई। कामला बेगम अगर मेहरबान नहीं हुई थी तो गुस्सा भी नहीं करती थी। बिना कलाम किए वो रोफ़ा का गैर महसूस तरीके से ख्याल रखने लगी थी। दानिया की अचानक होने वाली शादी की तैयारियां रूज पर थीं और इस हिसाब से उसकी बुड़बड़ाहटें थीं। ऐसी क्या आफत आ पड़ी थी जो तुमने शादी की रट लगा दी थी? कौन सा मैं भागी जा रही थी? फ़ोन पर उसने बिना लिहाज किए फरहाद से कहा। जवाबन उसका शानदार सा कहा उसे मजीद सुलझा गया। यूनिवर्सिटी के किस्से बड़े मशहूर हैं, शादीशुदा बेवफा हो जाती हैं। तुम तो फिर मंगनी शुदा थी, क्या खबर कब दगा दे जाती। तुम आओ तो सही पाकिस्तान, मैंने तुम्हें गंजा ना किया तो फिर कहना। दांत पीस कर वो बोली, शादी से पहले ना करना वरना तुम्हारी ही इंसल्ट होगी। सहेलियां कहेंगी देखो दानिया का शोहर गंजा है, बेचारी। वो जाने क्या क्या कहता, उसने बनाकर फ़ोन ही रख दिया। उस दिन भी कामला बेगम दानिया के हमरा शॉपिंग के लिए गई हुई थी। रोफ़ा सर दर्द की वजह से दानिया का इसरार रद्द करके घर पर ठहर गई। शराफत अपने क्वार्टर में था। वो बिलावल सजावल के लिए पास्ता बनाने की गर्ज से किचन में आ गई। दुपट्टा उतार कर दरवाजे पर लटका लिया। काफ़ी मिलेगी? अचानक ही सलाल की आवाज़ आई। उसने घबरा कर दुपट्टा झपटा था। अच्छी खासी शर्मिंदगी हो रही थी। कैसे बाप का किचन समझकर वो गुनगुनाने में मगन थी। जी मैं अभी बनाती हूँ, उंगलियां मरोड़ते हुए उसने कहा। शक्ल अच्छी खासी हमनक हो रही थी। सलाल से बात करते हुए वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाती थी।
اس کی انگلیوں پر نظر ڈال کر سلال واپس مڑ گیا۔ کافی بنا کر وہ بلاول کے پاس ہے، سلال بھائی کے کمرے میں کافی پہنچا دو۔ کیوں؟ آپ کو منع ہے ان کے کمرے میں جانا؟ اس کی التجا نظر انداز کر کے وہ بولا، یا پھر آپ کے پیروں میں مہندی لگی ہے؟ سجاول نے کمپیوٹر سکرین پر سے نظریں ہٹا کر باقاعدہ اس کے پیروں کو دیکھا۔ وہ منہ بنا کر کھڑی رہی۔ چلی جائیں سلال بھائی، اب اتنے بھی خون خار نہیں ہیں، تم دے آؤ گے کیا؟ گھس جاؤ گے؟ وہ جل کر رہ گئی۔ کیا خبر ہم نہ گھسے وہ گھسا دیں، ویسے بھی ہمیں دیکھ کر ان کی رگیں نصیحت پھڑک جاتی ہے۔ چلے گئے تو گھنٹہ بھر ان کا لیکچر نوش جا کرنا پڑے گا۔ بہتر ہے میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ پیر پٹکتی وہ کچن میں آ گئی۔ بھاپور آتی کافی کا مگ اٹھائے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دل خام خواہ ہی دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ یس، سلال کی بھاری آواز گونجی۔ وہ دروازے میں سے ہی سر نکال کر دیکھنے لگی۔ سلال یونیفارم تبدیل کیے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں آ جاؤں؟ سلال نے حیرت سے دروازے میں آگے کو سر کو دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں نہیں؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ روفا آہستگی سے نرم قالین پر قدم دھرتی آگے بڑھتی گئی۔ مگ اسے تھما کر واپس جانا چاہا۔ بیٹھو روفا، سلال کی آواز پر جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ وہ مجھے کچن ہکلاہٹ پتہ نہیں کیوں ہونے لگی تھی۔ بیٹھ جاؤ، کچن میں اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا اور میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ انداز باروب تھا مگر آنکھوں سے شرارت ہویدا تھی۔ وہ جھٹ فلور کشن پر بیٹھ گئی اور خام خواہی انگلیاں مروڑنے لگی۔ سلال کافی کا مگ ہونٹوں سے لگائے اس کی لمبی انگلیوں کی حرکت دیکھنے لگا۔ یہ گھونٹ بھر کے سلال نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تمہاری عادت ہے یہ انگلیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی خاص ورزش؟ جی نہیں، جی ہاں۔ گھبرا کر اس نے دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ سلال کو ہنسی آنے لگی۔ روفا کے انداز میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ کیسی گزر رہی ہے میرے گھر میں؟ اچھی، اس نے جتنا ممکن ہوا مختصر ترین جواب دیا۔ سلال بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کسی سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ؟ نہیں۔ سر جھکائے اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ بخار اتر گیا؟ جی۔ وہ یوں جواب دے رہی تھی جیسے کسی امتحان میں بیٹھی ہو۔ تم نے شادی کی شاپنگ کی؟ اچانک ہی سلال نے پوچھا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے محض سر ہلا کر رہ گئی۔ کیوں بھائی، تمہاری فرینڈ کی شادی ہے، تم اس کی بہن کی طرح ہو، تمہیں تو آگے آگے ہونا چاہیے۔ اچھا، 2-1 دن تک میں کوشش کروں گا تمہیں خود لے جاؤں اپنی پسند کی شاپنگ کرنا، اوکے؟ اب میں جاؤں؟ وہ رستے تروانے کو بے چین تھی۔ سلال سنجیدگی سے اسے گھورنے لگا۔ کچن میں جانا ہے؟ نہیں، ہاں۔ وہ پھر انگلیاں مروڑنے لگی۔ اوکے جاؤ، ویسے یہ انگلیاں مروڑنا چھوڑ دو، کسی دن کوئی ایک ٹوٹ گئی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سلال کا سنجیدہ سا مشورہ سنا اور فوراً باہر نکل گئی۔ پیچھے سے سلال خام خواہ ہی مسکراتا رہا۔ کہاں گم ہو گئی تھی؟ بھائی نے آپ کو بھی نصیحت نامہ گھول کر پلایا ہے یا کوئی ڈانٹ وانٹ پڑی ہے؟ دونوں شیطان کے چیلے پہلے سے ہی کچن میں براجمان تھے۔ وہ نظریں چرائے بنا جواب دیے پاستہ بنانے لگی۔ کتنی پیاری سی مسکراہٹ ہے سلال بھائی کی، دل میں سوچا تھا۔ کھلی کھلی سی سنہری دمکتی ہوئی رنگت، چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ اور دراز سراپے پر بہارے دکھاتا سٹائلش سا ریڈ سوٹ۔ عالیہ بیگم، آئلہ، سمیلہ اور حسنہ کو اپنی آنکھوں پر شبہ سا ہونے لگا کہ شاید یہ روفا نہیں کوئی اور ہے، مگر وہ روفا ہی تھی۔ ان کے گھر میں پلنے بڑھنے والی دبو اور مسکین سی روفا، جو پوری کی پوری بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ سجاول اور بلاول کی شرارتوں پر دل کھول کر ہنستے ہوئے، مختلف کاموں کے لیے یہاں سے وہاں آنچل لہراتے ہوئے۔ یہی نہیں، مائیوں والے روز اس کی میچنگ سینڈل نہیں تھی۔ محض اس کی میچنگ سینڈل لینے کے لیے بے تحاشا مصروفیت میں پھنسے سلال نے ہر کام پسے پشت ڈال کر اسے میچنگ سینڈل دلا کر عالیہ بیگم اینڈ فیملی کی آنکھوں میں گویا مرچیں سی بھر دی تھیں۔ سلال اور روفا اور سلال، اس روز سارے فنکشن کے دوران میں دونوں کا جب سامنا ہوا، سمیلہ تو جان سے جلی ہی۔ عالیہ بیگم اور آئلہ بھی آندھیوں کی زد میں آ گئی اور آج وہ کیسے تتلی بنی اڑتی پھر رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے شدت سے نوٹ کیا کہ کامنا نے شادی کے تقریباً بھاری کام اس کے سپرد کر رکھے تھے۔ یہی نہیں، چھوٹی دونوں بہنوں کے برعکس ان کا روفا کے ساتھ نہ تو انداز کٹیلا تھا نہ ہی لہجہ کرخت تھا۔ بہت نارمل طریقے سے وہ روفا سے بات کر رہی تھی اور جلتی پر تیل کا کام تو بلاول نے کیا۔ روفا جب تیار ہو کر شرمائی گھبرائی ہی سب کے سامنے آئی تو بلاول نے کہا، واو، آپ روفا ہی ہیں نا؟ زبردست بھائی، دیکھیے تو ذرا روفا کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ باقی سب کو چھوڑ کر بلاول نے صرف سلال سے کہا تھا، اور اس گھڑی جو چمک، جو ستائش سلال کی آنکھوں میں ابھری تھی، وہ کسی اور کو نظر نہیں آئی تھی یا نہیں، سمیلہ اور حسنہ کی آنکھوں میں کھپ گئی تھی۔ بیر بھوٹی بنی روفا، ان سے دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سلال تو بغیر جواب دیے چلا گیا، البتہ روفا سارا وقت اپنی پھوپھیوں کی مرکز سے نگاہ بنی رہی۔ آئلہ بڑی بہن سے کبیتہ خاطر ہو گئی۔ وہ خوش تھیں کہ کامنا بیگم روفا کو کاموں میں رگڑ رہی ہوگی، مگر یہاں تو رگڑی ہوئی روفا کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور روفا کو دیکھ کر فریز تو ملکہ احتشام ہو گئے تھے۔ احتشام کی جیتی جاگتی تصویر تھی وہ۔ بھائی کی زندگی میں زہر گھول کر وہ ایک پل بھی سکون کا نہیں گزار پائے تھے۔ اللہ نے اپنی ناراضگی یوں دکھائی کہ فرحات کے بعد ان کے گھر میں کوئی خوشی نہیں بھیجی تھی۔ دولت و ثروت کا انبار ہونے کے باوجود وہ تہیں داماں رہے۔
فالج کا اٹیک بھی ہو چکا تھا، بلڈ پریشر کے وہ مریض تھے، شادی سے کچھ ماہ قبل انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے روفا کے سر پر دستے شفقت رکھ دیا۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق کا جہاں سمیٹے اپنے سامنے کندھے جھکائے کھڑے کمزور سے شخص کو دیکھتی رہی، جن کا چہرہ اسے باپ کے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیہ کی رخصتی خیر و عافیت سے ہو گئی تھی۔ دانیہ صاحبہ دانیہ صاحبہ خوب دھارے مار مار کر روئیں۔ آخر فرحاد نے آگے بڑھ کر جب اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تو وہ مارے شرم اور غصے کے چپ ہوئی۔ فرحاد نے اٹھا کر سجی سجائی گاڑی میں پٹک دیا تھا، مگر واپسی ہوئی تو سبھی پر افسردگی چھا گئی۔ ایک فرد کے چلے جانے سے سارا گھر ویران، اداس اور خاموش لگ رہا تھا۔ بلال اور سجاول کچن میں گلے لگے رو رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو چپ کرانے کی کوشش میں اور زیادہ رو رہے تھے۔ روفا کی سرخ آنکھیں پھونس سی پھر رہی تھی۔ عالیہ بیگم اپنی آپا کو دلاسا دینے میں لگی ہوئی تھی۔ روفا پلیز میرے کمرے میں ایک کپ چائے کا بھجوا دو، تھکے تھکے سے سلال نے کہا تو وہ کپڑے بدلنے کا ارادہ ٹال کر کچن میں آ گئی۔ بلاول اور سجاول اسے دیکھ کر سوں سوں کرتے فریج اور کیبنٹ میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ جاؤ اب سو جاؤ، چائے پینی ہے تو بتا دو۔ اس نے پیار سے دونوں کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ بلاول آنسو پونچھتا سیدھا ہوا، نہیں بس ہم سونے جا رہے ہیں، بھاری آواز میں سجاول نے کہا اور آگے پیچھے باہر نکل گئی۔ وہ چائے بنانے لگی۔ جب وہ چائے کا کپ اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تب کوریڈور سے گزرتی عائلہ کی نظر اس پر پڑی۔ دبے پاؤں میں اس کے پیچھے ہو رہی تھی۔ دستک دیکھ کر وہ اندر آئی تو سلال راکنگ چیئر پر بیٹھا اپنی انگلیوں سے ماتھا سہلا رہا تھا۔ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ سلال نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ سلال بھائی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے تشویش سی ہوئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بس سر میں درد ہے۔ اس کی آواز قدرے بھاری ہو رہی تھی۔ روفا کا بے اختیار دل چاہا اس کا سر دبانے کو، لیکن میری ٹیبل کی دراز میں پین کلر رکھی ہے، پلیز وہ مجھے نکال دو۔ وہ پھرتی سے آگے بڑھی تو دراز میں سے پین کلر نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ روفا تمہیں تو ٹیمپریچر ہو رہا ہے۔ اس کا ہاتھ ذرا سا سلال کے ہاتھ سے ٹچ ہوا۔ سلال کو اس کا ہاتھ گرم محسوس ہوا۔ اس نے کلائی پکڑ کر بخار جانچا۔ نہیں سلال بھائی، میرے ہاتھ گرم ہی رہتے ہیں، بس یہی سمجھتے ہیں کہ مجھے بخار ہے، اس نے مسکرا کر وضاحت کی۔ دفعتاً دروازہ دھار سے کھلا۔ عالیہ بیگم، عائلہ، سمیلہ اور سب سے آگے کاملہ بیگم عجیب تاثرات لیے روفا کو دیکھ رہے تھے۔ روفا کی کلائی سلال کے ہاتھ میں تھی اور کمرے میں آتے ہی اس کے چہرے پر پھیلی دلاویز مسکراہٹ سبھی کو نظر آئی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، سرسی آواز میں کاملہ بیگم نے کہا۔ سلال نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور بیشتر اس کے کہ وہ کچھ کہتا، عائلہ نے آگے بڑھ کر روفا کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئی۔ سارا گھر مہمانوں سے بڑا پڑا تھا۔ عائلہ نے چیخ چیخ کر سب کے کانوں تک روفا کی دیدہ دلیری کا قصہ پہنچایا، خوب نمک مرچ لگائی کہ کیسے روفا آدھی رات کو سلال کے کمرے میں اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا آج کل تقریباً لوگوں کا شیوا بن چکا ہے۔ روفا کی خاموشی، کاملہ بیگم کا غصہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ روفا ان کے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود زینب کی بے حیائی کا قصہ لوگوں اور رشتہ داروں کے ذہنوں میں تازہ تھا۔ اب وہی حرکت زینب کی بیٹی نے سر انجام دی تو لوگوں کی زبانیں لمبی ہو گئی۔ یقین نہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لڑکی کی اپنی سگی پھوپھو خوب مرچ مسالہ لگا کر بڑھا چڑھا کر قصہ بیان کر رہی تھی۔ یہ کیا کم تھا؟ سیڑھیوں پر کھڑا سلال اور دیوار کے ساتھ لگی روفا ملک بھونچکا سے کھڑے تھے۔ کیا بات تھی، کیا ہو گئی؟ روفا کی رنگت پیلی سرسوں سی ہو گئی۔ وہ بے یقینی سے اپنی عزت کی دھجیاں بکھیرتے خونی رشتوں کو دیکھتی رہی۔ کیا نفرت اتنی زور آور ہوتی ہے؟ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کاملہ بیگم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل انتہائی نرمی سے ان کے پاؤں دبانے والی، گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں دلچسپی دکھانے والی، جو آہستہ آہستہ ان کے دل سے بدگمانی کی تہ ہٹاتی جا رہی تھی، ان کے عزیز جان بیٹے کے کمرے میں آتی جاتی رہتی ہے، اسے واپس اپنے ساتھ لے جانا۔ عائلہ بول بول کر تھک گئی۔ عزیز رشتہ دار خواتین چہک مگویاں کرتی کمرے میں گھس گئیں تو کاملہ بیگم نے انتہائی سرد آواز میں عالیہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم، عائلہ، سمیلہ اور حسنہ فاتحانہ تیر برساتی اپنے اپنے کمروں میں گھس گئی۔ وہ بدنصیب گھٹنوں میں منہ دیے اپنے ہونے پر اللہ سے شکوہ کرتی رہی۔ سلال نیچے جا کر اسے دلاسا دینا چاہتا تھا لیکن کچھ سوچ کر نہ چاہ سکا۔ مصلحت کا تقاضا فی الحال ہمدردی ہوتا ترسی کو پشے پرس ڈال دیا۔ وہ پرسوچ نگاہیں روفا پر ڈالتا پیچھے مڑ گیا۔ ارے غضب خدا کا، میری ناک کے نیچے یہ کھیل کھیلا جاتا رہا اور میں بے خبر رہی۔ یہ تو بھلا ہو عائلہ کا جس نے میری آنکھیں کھولی، نہیں تو میں تو بے خبری میں ہی ماری جاتی۔ کاملہ بیگم کا غصہ اتنے دنوں بعد بھی اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عالیہ بیگم اینڈ فیملی روفا کو لیے ایک ہفتہ ہوا چلی گئی تھی۔ روفا کے جانے پر دانیہ، بلاول اور سجاول نے خوب ہنگامہ کیا مگر ماں کے آگے ایک نہ چل سکی۔ اس وقت بھی وہ سبھی لاؤنج میں براجمان تھے۔ جب کاملہ بیگم نے حسب عادت دل کی بھڑاس نکالنے کا آغاز کیا، دانیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسا کھیل؟ اتنے دن ہو گئے دانیہ کی شادی کو، آپ دن میں کئی بار مجھے روفا کا نام لے کر سناتی رہتی ہیں۔ اماں، اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے آپ نے یہ سوچ لینا تھا کہ وہ کوئی غیر نہیں، آپ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ میں کوئی غیر نہیں، آپ کا اپنا بیٹا ہوں۔ میری اور روفا کی ایج دیکھ لیں، کتنا ڈفرنس ہے۔ وہ لڑکی بمشکل 19 برس کی ہے۔
دانیہ سے بھی چھوٹی، اور میں، کیا میں ایسا بدو نظر آتا ہوں آپ کو، یا بہت نظر باز لگتا ہوں کہ باہر کی لڑکیاں چھوڑ کر اپنے خاندان کی، اپنے ماموں کی لڑکی سے افیئر چلاؤں گا؟ افسوس ہو رہا ہے مجھے، میری چھوڑیں۔ اس بن باپ کی لڑکی پر الزام لگاتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپا؟ ذرا بھی لرزش دل میں پیدا نہیں ہوئی؟ سوچئے ذرا، وہ اپنے باپ کی کتنی لاڈلی تھی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی احتشام ماموں کی روح کو، کیسا تڑپ رہے ہوں گے وہ۔ رفا کی امی اگر ایسی ہی بری ہوتی تو ماموں ان سے کبھی بھی شادی نہ کرتے؟ کیا انہیں اپنے خاندان کی ناموس کا خیال نہیں تھا؟ بہرحال ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں تو جانوروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ تو پھر انسان ہے۔ نہ صرف انسان ہے بلکہ آپ کا اپنا خون ہے۔ سلال کی طویل ترین تقریر کے جواب میں خاموشی سے چھا گئی۔ حیدر عباس شاہ کو اس کے ایک ایک حرف سے اتفاق تھا۔ رفا کے اپنے گھر سے چلے جانے کا انہیں بہت دکھ تھا۔ سلال ٹھیک کہہ رہا ہے نیک بخت، وہ دھان پان سی لڑکی کیا بگاڑ سکتی ہے کسی کا؟ محض دو بول محبت کے چاہیے اسے، جو ہم سب اسے بآسانی دے سکتے ہیں، مگر نہیں دیتے۔ آہی گردن بھی تو اونچی رکھنی ہے۔ حالانکہ کیسے اپنے گھر سمجھ کر وہ یہاں گھل مل گئی تھی، گھر کا کوئی بھی کام کرنے میں اور محسوس نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ آج تک تمہاری سگی بیٹی نے تمہارے پیر دبانے کی زحمت کبھی گوارا نہیں کی، لیکن وہ نیک باسعادت بچی تمہارے پیر دبائے بغیر سوتی نہیں تھی۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے ترخ کر حیدر صاحب کو جواب دیا۔ لیکن ہم کیسے بھلا دیں، آئلہ کا گھر اجاڑنے کا سبب اس کی ماں بنی۔ اتنی تلخ سچائی بھلائی نہیں بھولتی، پھر بھی کہاں سے اتنا بڑا جگر لے آؤں جو اس چمارن کی بیٹی کو قبولنے پر تیار ہو جائے؟ کہاں سے لے آؤں؟ آئلہ کا گھر اجاڑنے کا سبب زینب بنی تھی یا نہیں، یہ تو بڑی لمبی بحث ہے، اس میں نہیں پڑتے، کیونکہ ہارنا بہرحال تمہیں ہی پڑے گا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ رفا بے قصور معصوم ہے، اس بیچاری نے تو ماں باپ کا لمس بھی صحیح طرح محسوس نہیں کیا، اور تم اسے نہ کردہ گناہ میں حصے دار بنا رہی ہو۔ رہی بات آئلہ کا گھر اجڑنے کی، تو یہ واقعہ قابل افسوس تھا، لیکن تم خود گواہ ہو کہ رشتہ ٹوٹ جانے کے باوجود بھی آئلہ کے لیے بہت اچھے گھرانوں کے قابل لڑکوں کے رشتے آئے، لیکن تم سب لوگ آئلہ کی ضد کے آگے جھک گئے۔ کوئی ایک تو اسے آمادہ کر سکتا تھا نئی زندگی شروع کرنے کے لیے، اور آج وہ یقیناً خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہوتی اگر راضی ہو جاتی۔ اب اگر اس نے خود ہی تنہائی کو گلے لگا لیا ہے تو اس میں رفا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اور کاملہ بیگم، حالیہ واقعے نے تو مجھے بھی رنجور کر دیا ہے۔ جس طرح سے بلاول اور سجاول اس کے کزنس ہے، سلال بھی کزن ہوا۔ اگر وہ بلاول اور سجاول کے کمرے میں کسی بھی کام کی وجہ سے آ جا سکتی ہے، تو سلال کے کمرے میں کیوں نہیں؟ میرا نہیں خیال کسی بھی فضول بات کا اس کے ذہن سے گزر ہوا ہو۔ کافی عرصے کے بعد وہ کسی پرسکون ماحول کا حصہ بنی تھی۔ کیا پاگل تھی جو ایسی حرکت کرتی؟ حیدر عباس شاہ کی باتوں پر دانیہ، بلال اور سجاول مطمئن سے ہو گئے، جبکہ سلال سنجیدگی سے ماں کے سپاٹ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پاگل ہی تو تھی جو ایسی حرکت کی، سارے خاندان میں اشتہار بنا کر رکھ ڈالا، جو بھی آتا ہے سلال کے ساتھ اس کا نام خام خواہ منتھی کرنے پر تلا رہتا ہے۔ تنگ آ گئی ہوں میں، کم از کم اس کا نام اپنے بیٹے کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کس نے کہا تھا اپنی عزت کا اشتہار خود لگواؤ؟ شادی والا گھر تھا، تمہاری عقل مند بہنوں نے ڈھنڈورا پیٹ ڈالا۔ ارے بعد میں بھی تو رفا سے پوچھ گچھ کی سے آ سکتی تھی، کیا ضروری تھا عزت کی دھجیاں بکھیرنا؟ ذرا سی بات کا ایشو بنا ڈالا۔ اگر ایسے سمیلا اور حسنہ میں سے کوئی ایک سلال کے کمرے میں چائے پہنچانے جاتی، تب بھی تم یوں ویلا مچاتی؟ نہیں، کیونکہ ان کی موز اور ماں اور خالہ ان کی بد چلنی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ حالانکہ دونوں بہنیں ہی شادی کے دوران میں میرے آس پاس منڈلاتی رہی تھیں، تب کسی کو نظر کیوں نہیں آیا تھا؟ سلال نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کاملہ بیگم خود بدمزہ ہوئی۔ سمیلا اور حسنہ کی اڈاریاں اور توبہ شکن ادائیں ہرگز ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ سلال کے لیے ان کا خصوصی التفات بھی نظروں میں آ گیا تھا۔ تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ سمیلا میں کوئی برائی نہیں، پڑھی لکھی باشعور خوبصورت لڑکی ہے، اسے بہو بنا کر مجھے فخر ہی ہوگا۔ بہت نبے تبلے سے انداز میں کاملہ بیگم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ یہاں قیام کے دوران میں وہ بہن کے ارادے سے باخبر ہو گئی تھی، مگر ان کی اس خواہش نے باقی سب کے تاثرات سنگین بنا ڈالے۔ مجھے بالکل بھی فخر محسوس نہیں ہوگا سمیلا صاحبہ کو اپنی بیوی بنا کر۔ پلیز اماں جان، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل آپ مجھ سے مشورہ ضرور کر لیا کریں۔ لائف پارٹنر کی حیثیت سے میرے ذہن میں سمیلا کا دور دور تک نام نہیں۔ آپ پلیز مجھے راضی کرنے کے لیے جذباتی بلیک میلنگ سے پرہیز کیجیے گا، مجھے اب اپنے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں لگتی۔ سلال نے قدرے رک کر ماں کے بپھرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، پھر حیدر عباس کے کیری آن کہنے پر دوبارہ کہا، سوٹیبل تو مجھے رفا بھی بالکل نہیں لگتی، لیکن آپ کی بار بار ایک ہی تکرار نے مجھے رفا کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا، اور اس سوچنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ مجھے اس میں کوئی خامی، کمی اور برائی نظر نہیں آئی، جس کی بنا پر میں اسے ریجیکٹ کر دیتا۔ اب جبکہ پوری فیملی میں میرے نام کے ساتھ رفا کا نام اچھا اچھالا جا رہا ہے، تو بہتر یہی ہے میں اسے واقعی اپنا نام دے دوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس ماں کی بیٹی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بھی سمیلا کی طرح میری کزن ہے۔ اسے بھی وہی احترام، وہی عزت ملنی ہے جو کہ سمیلا یا کسی اور کزن کو ملتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملنی چاہیے، کیونکہ میں اسے اس گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ میری وجہ سے ہی اس کی بدنامی ہو رہی ہے، اور میں ہی اس کے دامن سے یہ داغ دھوؤں گا۔
بابا جان آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت اطمینان سے اس نے اپنی بات مکمل کر کے بابا سے کہا، جبکہ کاملہ بیگم تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی تفسیر بنی بیٹھی تھی۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، میں اپنے بیٹے سے کسی اچھے فیصلے کی ہی توقع کر رہا تھا۔ بھائی سچ پوچھو تو روفا مجھے بھی اپنی بیٹی جیسی لگی، اسے بہو بنا کر مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ ان کے خوشگوار سے جواب نے سلال کو پرسکون کر دیا۔ دانیہ، بلاول اور سجاول چیخ چیخ کر ہیر ہیر کے نعرے لگا رہے تھے۔ ماں کو دیکھو، خوشی کے مارے سخت ہو گئی ہے۔ حیدر شاہ کی سرگوشی پر سلال نے ساکت بیٹھی کاملہ بیگم کو دیکھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں جان ہٹو پیچھے، شہر کی جتنی غریب مسکین لڑکیاں ہیں سب سے شادی کر لو، میں ایک شادی پر بھی نہیں آؤں گی۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ آنسو بہاتی چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، اسے راضی کرنا میرا کام ہے، تم اطمینان رکھو، سلال کی بیچارگی سے دیکھنے پر حیدر عباس نے نرمی سے ایک اندھا تھپ تھپا کر کہا۔ ان کے جانے کے بعد تینوں بہن بھائی ٹریٹ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ بڑی غیر متوقع اور عجیب قسم کی سزا تجویز کی گئی تھی اس کے لیے، وہ جو اس انتظار میں تھی کہ کب اسے ڈانٹ پھٹکار ملے گی، کب بد چلنی کے تانے کوسنے دیے جائیں گے، اس انوکھی سزا پر بھونچکا سی رہ گئی۔ وہ اگر حیران پریشان تھی تو اون بھی کوئی خوش نہیں تھا، بلکہ اس نے تو سنتے ہی گھر سر پر اٹھا لیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ یعنی کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ واو، ویری فنی۔ اس نے جی بھر کے تمسخر اڑایا۔ ویری فنی، لگتا ہے آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ خودکشی نہیں کر سکتا۔ وہ بے شک بچہ تھا، مگر کمپیوٹر کے دور کا، اپنے لیے اچھا اور برا خود چننے والا۔ چونکہ یہ سبق اسے ماں سے ہی ملا تھا، سو بنا گھبرائے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے اعتراض کیا۔ عالیہ بیگم کو اسی قسم کے ری ایکشن کی توقع تھی۔ میں ہوش و حواس میں ہی ہوں اور سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے میں بھی اس جاہل گوار کم تعلیم یافتہ کو اپنے بیٹے کے لیے بہتر نہیں سمجھتی، لیکن اسے اس گھر میں رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مضبوط دلیل تو ہونی چاہیے ہمارے پاس، اور اس کے لیے آپ کو میں قربانی کا بکرا نظر آیا ہوں۔ لیکن ویری سوری موم، میری گردن اب اتنی بھی پتلی نہیں، کم از کم آپ کو یہ بچکانہ فیصلے سوٹ نہیں کرتے۔ میری ایج اتنی نہیں ہوگی کہ آپ مجھے میرٹ لوگوں میں شامل کر لیں۔ اوہ ہو، عالیہ بیگم ضد سی ہو گئی۔ زیادہ ابا بننے کی کوشش نہ کرو، اس شادی کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے سارے وقت کے لیے تمہارے سر پر سوار کر دوں۔ یہ محض پیپر میرج ہے، محض ایک ایسا سرٹیفکیٹ جو اس بد چلن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کا پابند بنا گے، ایک ایسا جواز جو اسے ساری زندگی یہاں اپنے پاس رکھنے کے لیے لوگوں کے اعتراض کے جواب میں بتایا دکھایا جا سکے، اور بس، نہ اس کو تم سے کوئی سروکار ہوگا اور نہ تمہیں اس سے، تم اپنی مرضی کی لائف گزارنے کے لیے ہمیشہ آزاد رہو گے۔ تو اس کو گھر میں رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کسی غریب مسکین فقیر کے ساتھ نکاح پڑھوا کے چلتا کریں اور دعائیں لیں، گھر میں رکھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اون جھنجھلا کر بولا۔ اب زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنے بھی منڈے نہیں ہو کہ تمہیں ہر بات سمجھائی جائے، جانتے ہو تو ہو کہ آئلہ کی زندگی میں تاریکیاں اس کی ماں نے بسائی، میں کیسے اس کو سکون کی زندگی جینے کے لیے باہر کی دنیا میں چھوڑ دوں کہ جس کی ماں کی وجہ سے میرا جوان جہان بھائی کینسر کا مریض ہو کر محض دنوں میں دنیا سے اٹھ گیا، عذاب دے دے کر اسے ماروں گی، جینا دوبر کر دوں گی، اس کا سمجھے؟ سمجھ گیا۔ ان کے تاثرات ان کو مزید چڑھا گئے۔ آپ بھی سمجھ جائیں گی جب آپ کے سرکل میں لیڈیز آپ کے فیصلے کا مذاق اڑائیں گی۔ جاؤ جاؤ، زبان زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں، کہہ جو دیا، تمہاری لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی، خام خواہ ذہن تکانے کا فائدہ۔ اون تن فن کرتا اپنے ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ بہانے سے کئی کام کرنے کے لیے لاؤنج میں آتی جاتی بھوا کی سماعتوں نے ایک ایک حرف سنا۔ بہت سال پہلے انہوں نے چاہنے کے باوجود بھی زینب کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس کی پاکیزگی جاننے کے باوجود بھی خاموش نہیں تھی، مگر اب وقت اور تھا۔ انہیں ملک اعتصام کی آنکھوں میں پچھتاوے بسیرا کیے نظر آئے تھے، سو بہت کچھ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئی۔ ملک اعتصام اور روحی بابی کی آمد عین اسی دن ہوئی جس دن روفا کا نکاح ہونا تھا۔ بڑے بھائی کو دیکھ کر عالیہ اور عائلہ گھبرا سی گئی۔ میں بیٹھنے نہیں آیا، روفا کو لینے آیا ہوں، سلام دعا کے بعد بغیر کسی تمہید کے ملک اعتصام نے کہا۔ دونوں بہنیں اچنبے سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یہاں رہی ہے ہمیشہ، آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے؟ گڑبڑا کر عالیہ بیگم نے یہی کہا۔ کیوں نہیں جا سکتی وہ میرے ساتھ؟ یہ ٹھیک ہے کہ تم نے اسے جیسے بھی صحیح پالا پوسا بڑا کیا، لیکن اس کی سرپرستی در حقیقت تو مجھے ہی کرنی چاہیے۔ مجھ پر خدا کی لعنت رہی کہ میں اس سے غافل رہا۔ وہ میرے ماں جائے کی بیٹی ہے، میرا خون ہے، میں نے بہت لمبا پچھتاووں کا سفر کیا ہے، خدا مجھے تبھی معاف کرے گا جب روفا کرے گی۔ میں نے اچھی راہ چن لی ہے، سگے بھائی کی زندگی میں زہر گھول کر ہم میں سے شاید ہی کوئی پرسکون رہا ہو، پھر بھی تم اپنی ہر درمی میں قائم ہو تو رہو، مجھے میرے گناہ کی تلافی کرنے دو۔ روفا یہاں نہیں رہے گی، اور شکر ہے میں بر وقت آ گیا، نہیں تو تم اسے مستقل جہنم کا رہائشی بنانے جا رہی تھی۔ کہاں ہے روفا؟ دونوں بہنیں کچھ سننے کے قابل ہی کہا رہی تھیں، جو روفا کا بتاتی بوا ہی اسے لے آئیں۔ روحی بھابی نے اسے بھر کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ہمیں معاف کر دینا بیٹی، ہم سب تمہارے گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دینا، اب تم ہمارے ساتھ رہو گی، ہم تمہاری زندگی سے ایک ایک دکھ نکال کر پھینکیں گے انشاءاللہ، روحی بھابی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر اسے لیے
ملک اعتصام کے پاس آ گئی۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اب کبھی تم سے غفلت نہیں برتوں گا، کبھی نہیں۔ تمہارا اصل گھر تو میرا گھر ہے، میں اپنی بیٹی کو وہیں سے رخصت کروں گا۔ چلو دانیہ، تمہارا بےتابی سے انتظار کر رہی ہے۔ نہ جانے کہاں سے ڈھیر سارے آنسو آ گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ لگی زاروں قطار روتی رہی، پھر بھوا کی مدد سے اپنا بیگ تیار کیا اور جانے سے پہلے عالیہ بیگم کے پاس آئی۔ پھوپھو، مجھے معاف کر دیجیے گا، میرا کہا سنا بخش دیجیے گا۔ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ عالیہ بیگم نے منہ پھیر لیا۔ آئلہ کا رسپانس بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ عالیہ، جو کچھ تمہیں کہنا چاہیے تھا وہ روفا نے کہہ دیا۔ خیر، کبھی فرصت ملے تو سوچنا ضرور اس بچی کا یا اس کی ماں کا کیا قصور تھا۔ خود احتسابی بھی بعض اوقات بڑا لطف دیتی ہے، آزما کر دیکھنا۔ خدا حافظ۔ اور ہاں، میری طرف سے واحد بھائی کا شکریہ ادا کرنا کہ اتنے عرصے انہوں نے روفا کو چھت فراہم کی، ورنہ فرض تو میرا تھا۔ ملک اعتصام نے دھیرے سے کہا اور روفا کو ساتھ لگائے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ خس کم جہاں پاک۔ سمیلہ نے ہاتھ جھاڑ کر اندر کی طرف جانب قدم بڑھا دیے، جبکہ عالیہ بیگم کافی دیر وہیں روش پر خالی و ذہنی کسی کیفیت میں کھڑی رہی۔ نہ جانے کیوں سارا آسمان گھٹاؤں کی زد میں تھا۔ وقفے وقفے سے برستی بارش نے لان کے پودوں، پھولوں اور درختوں کو نکھار کے رکھ دیا تھا۔ وہ سب کچھ دیر پہلے تک گلاس وال سے ناک ٹکائے لان میں برستی بارش کا نظارہ کرتے رہے تھے۔ اب جو بارش ذرا سی رکی تو سجاول اور بلاول نے سب سے پہلے ہائی جمپ، لانگ جمپ کے مظاہرے کیے تھے۔ اس کے بعد دانیہ بھی ماں کی ڈپٹ سے بے نیاز کلانچے مارتی لان میں تشریف لائی تھی۔ کاملہ بیگم ان کے اس طرح ٹھنڈے مجخ موسم میں باہر بیٹھنے پر اچھی خاصی ناراض ہوئی، مگر کس کو پرواہ تھی، سب نے کان لپیٹ لیے۔ یہاں تک کہ حیدر عباس شاہ بھی بچوں کی محفل کا حصہ بن بیٹھے۔ مجبوراً کاملہ بیگم کو بھی آنا پڑا، مگر چہرے کے زاویے ہنوز بگڑے ہوئے تھے۔ اتنی تو ٹھنڈ تھی لان میں۔ قدرے تاخیر سے لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتی، خوش رنگ جازب نظر کپڑے میں ملبوس، آنکھوں سے اطمینان اور سکون کے دولت چھلکاتی، مسکراہٹیں بکھیرتی وہ آئی تھی۔ ارے مزہ آ گیا، ساون یاد آ گیا، بارش میں پکوڑے، آپ نے تو کمال کر دیا۔ سجاول شروع ہو جاؤ۔ پکوڑوں پر اٹیک کرنے کے بعد بلاول نے کہا، اور سجاول بھی الرٹ ہو گیا۔ بھابھی، میری بھابھی، تم جیو ہزاروں سال۔ اوئے ہوئے بھابھی، دونوں نے خاصے سر میں تان لگائی تھی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس بس، مسکا پالش نہیں چلے گی۔ اس نے شریر لٹو کو یہاں وہاں ارسا تھا، یعنی کہ کوئی وقت ہی نہیں۔ ارے ہم تو دل و جان سے کہہ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ ہماری ویلیو کم کر رہی ہیں۔ بلاول نے منٹوں میں پکوڑے اڑا لیے تھے۔ کاملہ بیگم بہت توجہ سے بہو کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی یہ ویلیو اپنے تک ہی رکھا کرو، میری نازک سی بہو کو کچن میں تھکانے کی ضرورت نہیں، ایسی حالت میں کئی گھنٹے چولہے کے آگے ٹھہر جاتی ہے۔ یہ دانی آئی ہوئی ہے نا، اس سے بنوایا کرو اپنی چٹوری چیزیں۔ ہائے ہائے، کاملہ بیگم کے کہنے کی دیر تھی، دانیہ نے آستینیں چڑھا لی۔ بہو کیا آئی، آپ نے آنکھیں ہی پھیر لی، بیٹی سے زیادہ بہو پیاری ہو گئی۔ اس کے مصنوعی منہ پھلانے پر روفا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، تم تو پرائی تھی، میری اصل بیٹی تو یہ ہے، میرے گھر کی رونق، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور اور بھائی کے دل کی حور۔ کاملہ بیگم کے جملے بلاول نے اچک کر پورے کیے۔ روفا کی سنہری رنگت دمک اٹھی۔ اس میں کسی کو شک ہے بھلا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کاملہ بیگم نے محبت سے کہا۔ اوہ، سجاول اور بلاول نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا۔ یہاں پر تو ساس میری سہیلی کے سین شروع ہو گئے ہیں۔ واہ جی واہ، دانیہ آپی، آپ کی ساس بھی آپ کی سہیلی ہے یا سہیلی ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے نا؟ سجاول نے رازداری دکھائی۔ اصل میں کتاب لکھ رہا ہوں سہیلیوں نما ساسوں پر، تاکہ خونخوار ساسیں پڑھ کر استفادہ کریں۔ ہٹو مڑو، دانیہ نے منہ بنا لیا۔ ماشاءاللہ، ہماری بہو کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ حیدر عباس شاہ نے توصیفی نگاہوں سے روفا کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر رہے گی۔ بس بھی کریں اب بابا جان، صبح دوپہر شام تعریفیں سن سن کر یہ تو جھارا پلوان کی رشتہ دار لگنے لگی ہیں۔ تھوڑا رحم کریں، یہی حال رہا تو یہ جاپانی پہلوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ روفا نے بنا لحاظ کیے کس کے بلاول کے پیٹھ پر مکہ مارا تھا۔ وہ اوئی ماں کہتے ہی دوہرا ہو گیا۔ صاحب، آپ کا فون ہے۔ جوتے کے سیٹتا شرافت آیا تو حیدر عباس شاہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات بہت ہو رہی ہے، تم سب بھی اندر چلو، دیکھو بارش پھر سے ہو رہی ہے۔ انہیں تنبیہ کرتی کاملہ بیگم بھی حیدر عباس کے پیچھے چل دی۔ شرافت برتن سمیٹ کر لے گیا۔ میاں جی کا انتظار ہو رہا ہے۔ بھائیوں کے اٹھنے کے بعد دانیہ نے روفا کے کان میں منہ گھسیڑ کر کہا۔ وہ کلائی پر بندی گھڑی دیکھ رہی تھی، شرما کر مسکرانے لگی۔ جی نہیں، میں آپ کی طرح لیلا یا ہیر کی جانشاں نہیں، جو ذرا سا سیاں سے دور ہوئی اور رانجھا رانجھا کرنے لگی۔ اوہو، دانیہ نے سر جھٹک کر اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ بھائی ایک دو دن لیٹ ہو جائیں تو محترمہ کی اتنی سی بوتھی نکل آتی ہے، اور چلی ہیں ہم پر طنز کے تیر چلانے۔ میں لیلا کی جانشین ہوں تو تم اس کی ڈبل کاپی، بلکہ لیلا کا دوسرا جنم۔ چلے ہٹے۔ روفا نے اسے پیچھے دھکیلا۔ میں مسلمان ہوں، دوسرا جنم تیسرا جنم مجھے نہ سنائے۔ اچھا چلو، اپنے سیاں کا انتظار اپنے کمرے میں آتش دان کے پاس بیٹھ کر کرو۔ یہاں باہر بیٹھی رہی تو کلفی جم جائے گی۔ دفعتاً ہارن کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئی۔ واچ مین نے گیٹ کھول دیا۔ سلال کی گاڑی پورٹیکو میں آ رکی۔ فل یونیفارم میں، آنکھوں کے راستے دل میں اترتا وہ روفا کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔
अस्सलाम वालेकुम, यहाँ की बैठी हो तुम दोनों, फ्रीज होने का इरादा है क्या? नज़रों का हिसार रोफ़ा के गिर्द बुनकर उसने खुशगवार लहजे में पूछा। आपकी मिसिज महवे इंतज़ार थी, अब आप आ गए हैं तो अंदर चलते हैं। रोफ़ा की नज़रें झुकी हुई थी। दानिया ने जवाब देकर अंदर जाने में देर नहीं लगाई। जनाब। सलाल आहिस्तगी से चला उसके करीब आ गया। किसका इंतज़ार हो रहा था? आपका तो नहीं हो रहा था। वो उसे नाराज़ नाराज़ सी लगी। सलाल ने भरपूर कैफियत और दिलचस्पी से उसे देखा। अंदर तक से थकन मिट गई थी। डेली? वो मुस्तनई हैरान हुआ। फिर किसका हो रहा था? आपको क्यों बताऊं? आप मेरे क्या लगते हैं? ये मैं तुम्हें अपने कमरे में चलकर बताऊंगा, ठीक है? उसके जज्बे लुटाते लहजे ने रोफ़ा को अच्छा खासा ब्लश कर डाला। तुम भी बाकी के शिकवे अंदर कमरे में कर लेना। फिलहाल सर्दी बढ़ गई है, अंदर चलें? उसका हाथ थाम कर वो प्यार से पूछने लगा। रोफ़ा ने मुस्कुराकर अस्पात में सर हिला दिया। खुशियाँ उन दोनों के हमकदम थी। और इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।